آپ مذہبی پیرائے میں، دینی پیرائے میں، اسلامک پرسپیکٹو کے اندر چیزوں کو سمجھ رہے ہوں تو قرآن کے بغیر جو ہے وہ بات بنتی نہیں ہے اور مہر ثبت اس پر نہیں ہوتی۔ آپ کی اسکرین کے اوپر چیپٹر 14 ورس 4 ہے، جس میں رسول کا جو طبقہ ہے، رسولوں کی جو کمیونٹی ہے، اس پوری کی پوری بھائی چارے اور کمیونٹی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول پیش کیا ہے قرآن کی شکل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی اپنی زبان کے اندر بھیجا جاتا ہے، جس قوم کا وہ رسول اور نبی جس کی طرف وہ بھیجا گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی علت لام تعلیل کے ساتھ بیان کر دی۔ فعل مضارع کے شروع میں جو لام ہے لیبینا، یہ بیسیکلی علت ہے رسولوں کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجنے کی۔ کیا علت بیان کی؟ لیبین لہم، تاکہ وہ وضاحت کر دیں ان چیزوں کی جو ان کی طرف وحی کر کے بھیجی گئی ہیں۔ اچھا، یہ علت اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو، کسی نبی کو ان کی زبان کے اندر بھیجنے کے حوالے سے بیان کی۔ ایک اور آیت اس تناظر میں لے لیں 2 کے عدد سے، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ 19 میں آیت 97 کے اندر، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو آسان کر دیا ہے نا، وحی کو تمہاری زبان کے اندر، اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ تم اپنی قوم میں سے جو متقین لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو اور ڈرا دو ان لوگوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں یا ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اپنی قوم کی زبان میں نہ صرف بھیجنا بلکہ اس زبان کو فہم کے لیے آسان کر دینا، یعنی سمجھنے سمجھانے کے قابل بنانا اس ساری تعلیم کو جو نبی کے ذریعے دی جاتی ہے، تو اس کو آسان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک غایت ہے، علت ہے اس حوالے سے کہ جس قوم کے اندر نبی بھیجا جاتا ہے۔ شیخ صاحب، میں اب چند عبارتیں سامنے رکھوں گا جس پر میں آپ کا تبصرہ بھی لینا چاہوں گا کہ اس سے ایک بنیاد تو کھڑی ہو گئی۔ شیخ صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقلی نتیجہ اس سے نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ نبی تو چیچا ایک عام شخص جو ریفارمر کی حد سے، مصلح کی حد سے، مجدد کی حد سے، مہدی کی حد سے آتا ہے، اس کانٹیکس میں آتا ہے، تو کیا اس کا یہ تقاضا نہیں ہے آنے کا کہ اس کی تعلیمات بھی اس طریقے سے آسان فہم ہوں، ان کو یعنی اتنی وہ سیلف ایکسپلینیٹری یا سیلف الیبریٹری ہوں کہ ان کو کسی خارجی شاہدوں کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی یہ سمجھنے میں مشکل ہے یا فلانے میں مشکل ہے۔ اس پر آپ کیا کہتے تھینک یو عامر۔ ہیں؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی بھی مطلب جسے ہم گائیڈ کہتے ہیں، ہادی کہتے ہیں، مسئلے کہتے ہیں، اور مطلب اس حوالے سے کہ وہ دین اسلام کے پیغام کو اپنی زبان کے اندر اپنے لوگوں میں دینا چاہے اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو دین کی زبان اور اپنی زبان ان دونوں پہ عبور، کیونکہ نئی کوئی چیز نہیں وہ لا سکتا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ یہ جو موصوف غلام قادیانی صاحب نے جو سب سے بڑا بلنڈر کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھ پہ اللہ الہام کرتا ہے، وہی کرتا ہے، مجھے یہ باتیں بتاتا ہے، اور وہ باتیں بھی کس طرح بتاتا ہے، کبھی عبرانی میں، ہبرو میں باتیں ہو رہی ہیں، کبھی انگریزی میں ہو رہی ہیں، کبھی پنجابی میں ہو رہی ہیں۔ مقصد جب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سلسلہ جو ہے دین کو مکمل کر دیا، تو اب ساری بات جو بھی آپ کسی کو چاہے جو بھی نام جو انسانوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ کر لے، کہ ان کا کام یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کا جو کلام الہی ہے وہ جو عربی مبین میں ہے وہ، اور جس زبان کے یہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ایک رشین مسلمان ہے، اس کو قرآن اور رشین لینگویج جو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، دونوں پہ عبور حاصل ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے قرآن کیا ہے، کیا رہا ہے۔ اور اگر مرزا صاحب کا ایسا جی، دعویٰ تھا تو مرزا صاحب کو اپنی زبان پنجابی پلس اگر وہ کہتے ہیں کہ اردو، تو اس میں ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیز کیا ہے، نہ کہ وہ نئی باتیں لے کے آنا شروع کر دیتے، جی یہ کہا، اور جن کا انہیں پتہ ہی نہیں وہ کہتے جی میری سمجھ میں ہی نہیں آئی بات۔ وہ سمجھ میں کیسے آئے؟ کیونکہ آپ کے اپنے معدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کے ذہن کی ساری اختراع تھی، معذرت کے ساتھ شیخ کہ صاحب یہ مجھے چیز۔ جی 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 آپ شیخ کہیں۔ صاحب، مجھے شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے
وہ رشین زبان اور دوسری زبان سے شعر یاد آ گیا. وہ شاعر بڑی خوبصورت بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے زبان یار من ترکی ومن من ترکی ترکی نمی نم دانم. دانم. یا ہاں, یعنی وہ کہتا ہے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم, نمی دان میری جان من کی, میرے محبوب کی جو زبان ہے کی وہ ترکی دانم، ہے, اور کم بخت اور مجھے مجھے ترکی آتی ترکی نہیں. نہیں آتی نہیں. تو عجیب بات یہ ہے کہ مرزا ہاؤ ہی صاحب کوڈ بی، جس نے ہاؤ ہی کوڈ بی. ایگزیکٹلی ہاں جی. یہ اچھا یہ شیخ صاحب یہ باقاعدہ, ہادی جی کیسے، جی مہدی کیسے، یہ ہاں مسلح جی کیسے، مطلب ہی ہیو، آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیو اینی روم فار دس، ٹو بی آنےسٹ جی ود یو. جی. اچھا ابھی جی ہم کچھ حوالہ جات ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں کیا وہ سمجھانے کے لیے آئے تھے یا ان کو سمجھانے کے لیے 5 بندوں کی ضرورت پڑتی تھی. ابھی اچھا ابھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے. اس سے پہلے شیخ صاحب کہ میں آگے بڑھوں, ایک حوالہ ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے بھی, اور خود جسے کہتے ہیں کہ ہوا ہے فیصلہ خود مدعی کا میرے حق میں, زلیخا نے کیا پاک دامہ ماہ کنعا کو. تو گھر کی گواہی آ جائے تو میرے ہاں، خیال سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو اس سے سکتی. بہتر، بالکل صحیح. مرزا صاحب جو ہیں اپنے جو تصانیف ہیں یا اپنی جو انشا پردازی ہے, انشا پردازی کہتے ہیں لکھنے کی جو تخلیق اور صلاحیت ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے تصنیف کے اندر, کہ آپ ایسے علمی جواہر اور نکات لے کر آئیں کہ جو کسی تصنیف میں ما قبل یا ما بعد حاصل نہ ہو سکیں. ٹھیک ہے, جیسے غالب کا انداز تھا یا اقبال کا انداز تھا, میر تقی میر کا تھا, یا اس طرح کے کسی بھی, یا آپ ادھر ویسٹ میں چلے جائیں تو آپ کا جو ہے وہ شیکسپیئر کا تھا, یا جی، اسی طریقے سے کانٹ کی تا جو باتیں تھیں, یا تا اس طریقے انہیں سے جو آپ باتیں. انہیں سلطان القلم کہا جا سکے. ایگزیکٹلی تا, آپ نے ٹیپیکل وہی سلینگ بولا, تا ان کو جاوے, اچھا جائے نہیں جاوے, تا جاوے سلطان القلم کہا جاوے. کہا جاوے. اچھا تو یہ حوالہ ناظرین آپ کی اسکرین کے اوپر ہے بغیر کسی تاخیر کے. یہ دیکھیں جی, روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 434, نزول مسیح. کہتے ہیں جی یہ بات بھی اس جگہ بیان کر دینے کے لائق ہے کہ میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی اعجاز نمائی کو انشا پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت دیکھتا ہوں. ناظرین توجہ, یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جب کتابیں لکھ رہا ہوتا ہوں, کوئی چیز تصنیف کر رہا ہوتا ہوں, انشا پردازی کہتے ہیں کسی چیز کو تصنیف کرنا, نکات لکھنا, کہتے ہیں جب میں انشا پردازی کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ کی جو اعجاز نمائی کی صفت ہے وہ بھی میں محسوس کر رہا ہوتا ہوں اپنے ساتھ. یہ میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کیونکہ جب جو میں عربی میں یا اردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے. اچھا جی, اللہ. اندر سے. اب میں یہاں پر اس حوالے کو روک کر مختصر اختصار کے ساتھ حوالہ آپ کے سامنے آ گیا. میں اب آپ کے سامنے 2 نکات, مرزا صاحب نے کہا ہے 2 طرح کی تحریریں مجھے جو ہیں وہ آتی ہیں. ایک کہتے ہیں میرے اندر کے جو قوا ہیں جیسے تعلیم, دوسری وہ کہتے ہیں خارق عادت, معجزانہ طور پر میرے سامنے آتی. الہام تو مرزا صاحب کے اپنے قوا تو ہو نہیں سکتے, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. اسی لیے میں نے خاص کر لیا کہ آج مرزا صاحب کے مبہم, ایمبیگوس اور کمپلیکیٹڈ قسم کے, میننگ لیس قسم کے جو ریولیشنز ہیں ان کو ڈسکس کروں, کیونکہ اس کے بارے میں وہ یہ نہیں, وہ دوسری قسم کی تحریریں ہیں. یہ دیکھیں آپ 2 نکات بیان کے مرزا صاحب کہتے ہیں, ایک تو یہ کہ بڑی سہولت سے سلسلہ الفاظ میرے سامنے آ جاتا ہے کہ خود بخود الفاظ جو ہیں وہ لائن بنا کر میرے قلم کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, سلطان القلم صاحب کے پیچھے, کہ جی ایک کر کے ایک نکلتا جاتا ہے جیسے گولی نکلتی ہے. اور دوسرا وہ حصہ ہے میری تحریر کا جو محض خارق عادت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے عربی عبارت میں یا فارسی میں یا اردو میں. ہم نے اسی لیے کوشش کی کہ میں صرف ان کو لوں جو خالص مرزا صاحب کا معجزہ ہو, خارق عادت سے آیا ہو, دوسرا نہیں. کیونکہ اس میں کہہ سکتے ہیں مرزا صاحب کہ میری چونکہ ذاتی رائے ہے تو خرابی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد شیخ صاحب یہ میں ناظرین کو نا ایک لطیفہ اس حوالے سے سنانا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی مشکل سے مجھے حوالہ ملا. یقین کریں یہ حوالہ میں نے بڑا ڈھونڈا, مجھے مل نہیں سکا تھا, مگر پھر میں نے کہا یا اللہ میری تھوڑی سی اندر سے میری بھی مدد کر. تو میری بھی اندر سے مدد ہوئی تو مجھے یہ حوالہ یاد آیا کہ یہ میں نے کہاں پڑھا تھا. اچھا ناظرین, یہ جو حوالہ آپ کی یہاں پہ ایک سیکنڈ عامر, اگر اللہ جی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو مرزا صاحب کی بھی کر سکتا ہے بھائی. بالکل بالکل کر سکتا ہے, جی. میں تو اس چیز کا انکار نہیں کرتا. ہاں مگر اوکے. اللہ میں بھی فرق ہو سکتا ہے نا جی, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اچھا اوکے, تو اچھا تو بہرحال اس میں تفصیل میں جاؤں گا کسی دن. اچھا یہ ہے دیکھیں, کہتے ہیں جی مجھے محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے. یہ جو ہائی لائٹڈ 3 لائنیں ہیں اس میں آخری جملہ دیکھیں, اندر سے کوئی تعلیم. اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ وہ اندر سے تعلیم مرزا صاحب کو کہاں سے آتی, ایک لطیفے کے طور پر. یہ جی آپ کے سامنے ہے سیرت المہدی, حصہ اول ہے, جلد اول ہے, صفحہ 260. آسان لفظوں کے اندر سمجھنے کے لیے روایت 291 باکس کے اندر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے.
اس روایت کو میں مکمل پڑھوں گا تا آپ لوگ اس حوالے سے سمجھ سکیں. دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار عرض کرتا ہے، بڑی توجہ سے یہ روایت آپ نے سننی ہے، بہت امپورٹنٹ روایت ہے. کہتے ہیں خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم اپنی کتاب سیرت مسیح موعود میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اقدس نازک سے نازک مضمون لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ عربی زبان میں بے مثل فصیح کتابیں لکھ رہے ہیں، اور پاس ہنگامہ قیامت برپا ہے. بے تمیز بچے اور سادہ عورتیں جھگڑ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض آپس میں دست و گریباں ہو رہی ہیں اور پوری زنانہ کرتوتیں کر رہی ہیں، مگر حضرت صاحب یوں لکھے جا رہے ہیں اور کام میں یوں مستغرق ہیں کہ گویا خلوت میں بیٹھے ہیں. یہ ساری لا نظیر اور عظیم الشان عربی، اردو، فارسی کی تصانیف ایسے ہی مکانوں میں لکھی ہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا، اتنے شور میں حضور کو لکھنے میں یا سوچنے میں ذرا بھی تشویش نہیں ہوتی؟ مسکرا کر فرمایا، میں سنتا ہی نہیں، تشویش کیا ہو جی. ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ مرزا صاحب کا جو قلم اور چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کس ماحول میں رہا. یہ جو کہتے ہیں نا مجھے اندر سے. اچھا، پھر میں کبھی سوچا کرتا شیخ صاحب، مرزا صاحب نے جو لمبی لمبی جو زبان استعمال کی ہے، یہ اتنے اتنے خطرناک الفاظ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ مجھے اب پتا چلا ہے کہ وہ پھپے کٹنیاں جو پاس تماشے کر رہی ہوتی تھیں، وہ جناب پوری زنانہ کرتوتیں کر رہی ہوتی تھی. مرزا صاحب نے خوب استفادہ کیا ہے، خوب. ٹھیک ہے، تو سود سمیت. تو یہ دیکھیں، اللہ. یہ ان کے جو ہے نا وہ فرزند ارجمند ہیں قمر الانبیاء، انہوں نے جناب کیسے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ ساری کتابیں انہی قسم کے مکانوں کے اندر لکھی ہیں، عربی ہو فارسی بے نظیر. یہ ایک لطیفہ تھا ناظرین اس حوالے سے کہ مرزا صاحب کی انشا پردازی کے پیچھے یہ ہاتھ تھا ان عورتوں کا جو وہاں پر یہ قسم کے کام کیا کرتی. شیخ صاحب باقاعدہ جو ہے، میں کیونکہ آگے چل. خود وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی جی مطلب فزیکل بھی مطلب وہ چیزیں ہیں اور وربلی جی بھی وہ چیزیں ہیں جو ان تک پہنچ رہی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ریفیوز کیا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں، مطلب کہ بھئی ہاں میں وہ سنا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی عکاسی جو ہے وہ سامنے اس کی گواہی آ رہی ہے کہ کیا اور کیسے ہاں سنا. مطلب یہ چیزیں. جی شیخ صاحب سنا نہیں کرتا تھا. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے. نماز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس ڈیٹیل میں جانا شروع کروں تو یہ گپ ابھی راز اس کا فاش ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بچے کی رونے کی آواز آئی. آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے نماز کو چھوٹا کر لیا اور کہا مجھے ڈر تھا کہ بچے کے بلکنے اور رونے کی وجہ سے اس کی ماں پریشان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے پیچھے مقتدیوں کا، اپنے لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے. مرزا صاحب جناب مجددیت اور مہدیت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کتابیں لکھ رہے ہیں، پاس عورتیں تماشا لگائے کھڑی ہیں، دست و گریبان ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے جب عورت دست و گریبان ہوتی ہے نا تو پھر المان والحفیظ ہیں، بندہ تو کرتا ہے گھونسوں مکوں سے باتیں، عورتیں تو بھائی پاڑتی ہیں کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے پھر اندر سے. میں معذرت کے ساتھ، لیکن سوری فار مائی ورڈ. جو جی، ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اوئے وہ ہوئے اس ہوئے سے بھی ہوئے زیادہ اوئے ہوئے ہوئے، اس سے جو زبانوں سے نکلتا ہے تو وہ تو اس سے ہائیڈروجن بھی بم سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ہاں، یا تو پھر میرے خیال سے کہ جو مرزا صاحب کو اندر سے تعلیم آ رہی تھی، یہ اندر والے کمرے کی بات کر رہے ہوں گے. ہاں، یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اندر والے کمرے کی بیک ڈور کی بات کر رہے تھے کہ وہاں سے جو تعلیم آتی ہے میں وہ لیتا ہوں معذرت کے ساتھ. اللہ جی جی اچھا، جی اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا دیکھیں شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ میں ان عبارتوں اور ایک مقدمے کو اسٹیبلش کرنے کے بعد باقاعدہ اپنے ایک ہی حوالہ آج پیش کریں گے، مگر اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ شیخ صاحب سے ہم جی پوچھنے کی کوشش کریں گے، اخذ کریں گے. مگر اس سے پہلے شیخ صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ میں نے آفیشیلی اجازت کے ساتھ، شیخ صاحب دیکھیں ہم پگڑی پہن کر داڑھی رکھ کر چوریاں نہیں کرتے کہ آپ کی فیس بک پر جائیں اور جناب ادھر سے بغیر پوچھے جو ہے وہ چیزیں چرا کر کہیں جی ہم نے مارکا مارا ہے. معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو میں نے آفیشیلی اجازت لی ہے. ناظرین، ہمارے بڑے ہی قیمتی اثاثہ ہیں شمس الدین عرف المعروف آر بی رضائی بتیجا، ٹھیک ہے جی. ان کا چینل ہے، ان کے چینل کے اوپر یہ بڑی شاندار قسم کی مرزا صاحب کی جو تصنیفی اور تحریری جو خدمات ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے. اچھا، تو میں وہ کلپ پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے، اس سٹریم کا اس کو حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور میں نے آفیشیلی اجازت لیا شمس الدین بھائی سے، ان کی کرٹسی ہے. شیخ صاحب اگر آپ کی بس اجازت ہو تو میں پلے جی، کر سکتا ہوں. نو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے ان سے اجازت لی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں جی لی ہے، سو یو آر موسٹ ویلکم، بالکل لگائیے. اور اگر بغیر اجازت ہوتی تو میں ضرور کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی جی بہرحال obviously یہ شیخ صاحب ایک میں
جی ایک ادبی جی جی مطلب بددیانتی ہوتی ہے، مطلب کہ ہم کسی سے، اور ویسے بھی بے قانونی بھی یہ چیز نہیں. بڑا اچھا کیا آپ نے، ایگزیکٹ تھینک یو سو مچ. جی جی شمس کا بھی شکریہ بالکل اس چیز اللہ کا. جزائے جی خیر دے. میں یہاں مجھے کہہ لینے دیجیے عوام الناس کو، میں بتا دوں تاکہ شمس الدین بھائی کی جو کمر ہے وہ بھی سن لے اس حوالے سے، اور ان کی عدم موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شمس الدین بھائی نے ناراضگی کا اظہار کیا جب میں نے ان کو آڈیو واٹس ایپ پر بھیجی. میں نے کہا شمس الدین بھائی میں یہ کلپ پلے کرنا چاہتا ہوں اپنی اسٹریم کے اندر، میرے موضوع سے متعلقہ ہے اور بڑا ہی عمدہ ہے، اور ہمارے ایک مجاہد ختم نبوت جو ہیں ضیاء رسول امینی بھائی، ہم سے چاہے جتنے خفا ہوں، شیخ صاحب سے جتنے خفا ہوں، وہ ہمارے اپنے مگر وہ ہمارا بھائی ہے، بڑا ہی عمدہ وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرے، نرمی پیدا کرے. بہت شاندار مجاہد ہے. اچھا ٹھیک. شیخ صاحب، تو میں نے شمس الدین بھائی نے ناراضگی کا اظہار کیا. شمس الدین بھائی کہنے لگے کہ یار عامر بھائی آپ نے مجھے شرمندہ کیا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے یاد کیوں لیا؟ کہتا ہے پورا چینل آپ کا ہے. تو وہ تو ان یعنی کی اتنی محبت مجھے ہے نا، وہ ان کی یہ محبت ہے محبت ہے آپ ان کی. کی. جی ایگزیکٹلی. مگر ہم نے بھی تو پروفیشنل اور آفیشیل جی. طریقے سے چیزوں نو کو لے کر چلنا ہے نا جی. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. اچھا ناظرین، یہ کلپ جو ہے آپ نے بڑی خاموشی سے بڑی توجہ سے سننا ہے، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، مگر یہ برمحل ہے. اس وقت موقع ہے کہ مرزا صاحب کی جو الہامات ہیں محمل اور مبہم، وہ ہم ناظرین تک اس انداز کے اندر بھی پہنچا دیں کہ شاید کہ اتر جائے آپ دوستوں کے دل میں ہماری بات. لے جی کلپ پیش خدمت ہے، خاموشی سے جی. پہلے اس کو سنیں. تلاش میں ایک بازار میں پھر رہا ہے شخص، ایک کلام دو لڑکیاں، اس کو چومو براتوس بخار ٹوٹ گیا بات 11 بشیر الدولہ بیمار بہت چیخیں مارتا ہے. بہار آئی تو ہے سلج کے آنے کے دن، پریشن پلاتوس پٹی پٹی کی تار آئی تائی آئی ہاتھ سر پیپرمنٹ. کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کیے جائیں گے، کئی بڑے ہیں جو چھوٹے کیے جائیں گے. تمہارا نام ہے علی، بہت خطرناک، حسن کا دودھ پیے گا 2-4 ماہ. دوش تیر ٹوٹ گیا. دیکھو میرے دوستو اخبار شائع ہو گیا، دولت احمد رد بلاراز کھل گیا، اسسٹنٹ سرجن رفق چاہیے رفق سزائے عامر موت. سورت 4 عالم کے کباب غازی غزنوی عید ہے، چاہے کرو نہ کرو. کرنسی نوٹ کبھی میدے کے خلل سے بھی ورم ہو جاتا ہے، کھل جائیں گے کھانسی دور ہوگی. لنگر اٹھا دو، لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا، میرا لٹا ہوا مال تجھے ملے گا. منہ کالے ہاں میں درشنی آدمی ہوں، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے. واللہ واللہ سیدھا ہویا اولا. 11 34 14 11 28 27 14 2 27 2 26 2 28 1 23 15 14 7 23 14 11 1 1 1 1 2 27 14 10 1 28 27 47 16 11 11 16 1 14 7 2 1 7 5 1 14 1 7 5 7 1 34 23 34 11 14 2 28. جی شیخ صاحب، یہ یہ ناظرین مختصر سا ایک کلپ تھا 1 منٹ اور کچھ سیکنڈز کا، جس کو تذکرہ کی تلاوت کے نام سے شمس الدین بھائی نے اپنے چینل کے اوپر لگایا ہوا ہے. بہت ہی عمدہ طریقے سے مرزا صاحب کے ان مبہم اور محمل الہامات کو پیش کیا گیا ہے. تو مرزا صاحب کلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے یا ان کے خدا کی جانب سے ان کی طرف پیش کیے گئے ہیں، مگر ان کے معانی کیا ہیں، اس کا مفاہیم کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور ان سے مطالبہ اور تقاضا کیا تھا اللہ کا، اللہ چاہتا کیا تھا یہ سہلام کے ذریعے. چلیں امت کو تو چھوڑیں، اس مجدد سے کیا چاہتا تھا، یہی ہم پوچھتے ہیں امت مرزیت اور قادیانیت سے. خیال سے اس کا کوئی جواب میں بھی اگر کوشش کروں بنانے کی تو بن نہیں پاتا. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر باقاعدہ ہم حوالوں کی طرف چلیں گے. نہیں، ایکچولی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ ہیبرو میں مطلب جی انگریزی میں، پنجابی، اردو اور حروف کے اندر بھی اور نشانات کے اندر بھی مرزا صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ میرے پہ یہ چیزیں جو ہیں الہام ہوئی ہیں، یہ وحی ہوئی ہیں. تو اس میں وہ جو انہوں نے ہند سے لکھے ہوئے ہیں، مطلب انہیں اب ہمیں کیا سمجھ آئے گی، انہیں خود نہیں سمجھ آئی ہوئی کہ کیا ہے. جی اور اچھا، چل یہ جو ایک ان کی عادت ہے احمدیہ کلٹ کی کہ یہ ہر چیز کی یہ بتاتے ہیں، چاہے موصوف ہو، قادیانی صاحب نے نہ بات کی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے یہ ہے. وہ بھی قاصر ہیں ان حروف سے کہ بھئی جی یہ کیا بتائیں، یہ جو مطلب پڑھا گیا یا مطلب بتایا گیا یہ بالکل مطلب ذہنی جو ہوتی ہے نا، انتشار کا شکار ہوتا ہے جو ذہن، جی جی یہ ان کی اس طرح کی سوچ اور جی اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. جی. شیخ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کہ مرزا صاحب نے بتایا نہیں یا مرزا صاحب کو علم نہیں تھا. میں ابھی آپ کی خدمت میں ناظرین ایک خط پیش کروں گا جس میں کچھ ایسے الہامات ہیں جو مرزا صاحب بچارے
بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے منتیں اور ترلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کوئی بتا دے یہ کیا لکھا ہے، مجھے اللہ نے کیا کہہ دیا بھائی، میرے ساتھ بات کی ہے مجھے پتا تو چلے۔ اب میں یہ خط آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں خط پڑھوں میں اس کی جو استنادی اور اس کی استدلالی حیثیت ہے اس کو پہلے محکم کر لوں تاکہ اس حوالے سے بات آ جائے۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر مکتوبات احمدیہ ہے جلد اول۔ یہ ناظرین 1908 میں 29 دسمبر کو شائع ہوا تھا اور یہ ایک صحافتی بنیاد کے اوپر شائع کیا گیا جو کہ سینٹرل لائبریری احمدیہ قادیان سے شائع ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نسخہ موجود ہے۔ یہ جلد اول ہے مکتوبات احمدیہ، اوپر لکھا ہے المکتوب نصف الملاقات، یعنی یہ خط ہوتا ہے یہ آدھی ملاقات ہے، اس حوالے سے یہ لکھا گیا۔ اچھا جی ناظرین، یہ اکٹھا کیا ہے خاکسار یعقوب علی تراب احمدی صاحب نے جو الحکم کے ایڈیٹر تھے۔ تو یہ ایک صحافتی پس منظر رکھنے والے شخص نے اکٹھا کیا ہے۔ اس کی جلد پہلی صفحہ 69 کے اوپر یہ تھا، مگر انہوں نے ظلم اور زیادتی کیا کی ہے کہ مکتوبات احمد کی جو نیا ایڈیشن آیا ہے اس کی جلد اول کے، اس کو خط کو لے گئے ہیں آگے 500 سے اوپر کے صفحات پر۔ تو جب میں نے پرانا حوالہ دیکھا تو مجھے بڑا جو ہے وہ دقت ہوئی اس کو ڈھونڈنے میں، تو پھر نئے ایڈیشن کے اوپر ہم نے اس کو تلاش کیا ہے۔ تو آپ اگر اس کو تلاش کرنا چاہیں تو مکتوبات نمبر 36 کے نام سے آپ کو مل جائے گا آپ کی اسکرین کے اوپر۔ یہ چند ہائی لائٹڈ عبارتیں ہیں، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں 2 حصوں میں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ باقاعدہ پڑھتے ہیں۔ لے جی مکتوب نمبر 36، مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لکھا گیا ہے میر عباس علی شاہ صاحب کو۔ میر عباس علی شاہ صاحب جو ہیں یہ مرزا صاحب کی بہت سی جو الہامات تھے جن کی زبان مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی ان کی تصحیح اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ کہتے ہیں مخدومی صرف یہاں پہ تھوڑی سی سوری یہ جی چھوڑ گئے جی تھے، جی مزے کی بات ہے مرزا صاحب کو چھوڑ گئے تھے ان کی زندگی میں جی۔ ہاں لے جی زبردست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب، اس میں آپ نے اضافہ کر دی۔ اچھا کہتے ہیں جی مخدومی مکرمی اخویم میر عباس علی شاہ صاحب سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حاضہ چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں یہ جو میں عبارت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ جو خط پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ایک نبی کا ہے، یہ یاد رکھیں میرے احمدی دوست۔ جب یہ خط آپ لوگ اصل میں اپنی میرے احمدی دوستوں کتابیں پڑھتے نہیں ہو، آپ پڑھتے نہیں ہو، یہ خط میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا را اس خط کو مکمل طور پر میں پڑھوں گا، میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا مجھے بتائیں کہ کیا نبی اپنے الہام کے بارے میں اس طریقے سے پوچھتا ہے؟ اچھا کہتے ہیں بعد ہاضا چونکہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ الہام ہوئے ہیں اور اگرچہ بعض ان میں سے ایک ہندو لڑکے سے دریافت کیے ہیں مگر قابل اطمینان نہیں، اور بعض من جانب اللہ بطور ترجمہ الہام ہوا تھا، اور بعض کلمات شاید عبرانی ہیں۔ ان سب کی تحقیق تنقیح ضرور ہے تا بعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہو اخیر جز میں کہ اب تک چھپی نہیں درج کیے جائیں۔ ان مرزا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ذرا تنقیح وغیرہ تصحیح کر دیں تاکہ ان کو چھاپا جائے، اندازہ کرے ذرا، یعنی اپنے الہام کی دوسرے سے تنقیح کروا رہے ہیں۔ اچھا جی آگے پڑھیں ذرا، عبارت بڑی مزے کی ہے۔ کہتے ہیں آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد، یہ ترلا چیک کریں، as soon as possible ASAP، یہ وہ بیچارے مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں جو پڑھا جاوے اطلاع بخشیں، اور وہ کلمات یہ ہیں۔ اچھا دیکھیں مرزا صاحب نے اللہ کو نہیں کہا، یعنی ان کے بقول جو ان کے خدا نے الہام کیا، ان کو نہیں کہا کہ اللہ آپ کو آپ کا ہی واسطہ ہے، برائے کرم تھوڑا سا صاف الفاظ میں مجھے بھیج دیں، نیچے مخلوق کے ترلے ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جہاں تک ممکن ہو بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں پیش کیجئے گا تاکہ میں پڑھ سکوں۔ اندازہ کریں ذرا، میں نے اس لیے کہم دیا ذرا غور سے اس خط کو پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں اطلاع بخشیں اور وہ کلمات یہ ہیں۔ شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے چونکہ بات کر دی کہ اللہ سے نہیں پوچھا، اب آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں سے یہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کو اپنے مقام سے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ بھئی میں تو اللہ کا مقرر کردہ بندہ اللہ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدا میں قرآن کی آیت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس لیے اس اپنے نبی سے اس کی زبان میں بات کرتا ہے، تاکہ اس کو ہر چیز، یہ ہم شروع میں جو اسٹیبلش کر کے گئے تھے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب وہ جو اپنی بات کریں گے وہ انگریزی کی بات ہے،
تو وہ کہیں جو خواب میں یا معدے کی خرابی کی وجہ سے، چونکہ بیسیکلی یہ شائزوفرینیا کے بیچارے مریض تھے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں آئیں. تو آبویسلی اب یہ کہیں کہ اگر میں اللہ کے پاس گیا اور وہاں سے کوئی بات لے کے پھر جو ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہوتی، تب بھی یہ مصیبت میں تھے. تو اس لیے لوگوں سے کہا کہ برائے مہربانی جو میرے انگریزی جاننے والے لوگ ہیں وہ مجھے بتا دیں، یا اردو جاننے والے، کہ یہ ہے کیا، اور جلدی کریں. That's exactly he ٹھیک ہو did that. جی ٹھیک ہو گیا. یہ خاص طور پہ احمدی دوستوں کو کہوں گا کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے. کوشش کریں کہ شیطان آپ میں وسوسہ نہ ڈالے، اور تسلی سے یہ پورا خط میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا 2 لائنیں اوپر تو 2 پیچھے. اچھا جی، کہتے ہیں جی وہ کلمات یہ ہیں جو 2 ہیڈرائٹڈ ریڈ کلر کی جو ہائی لائٹ میں کی ہیں، اب نیچے یلو پہ آ جائیں. کہتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں: پریشن، عمر، ہراتوس، با پلاتوس، یعنی پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس لفظ ہے. اچھا یہاں نا مجھے ایک غلطی نظر آئی، میں نے کہا ذرا اس کی طرف توجہ کروں. اچھا جی، پریشن کے بعد ہے عمر، ہراتوس، با پلاتوس. اب ہراتوس با پلاتوس کے بعد کہتے ہیں یعنی پڑتوس لفظ ہے یا پلاتوس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یعنی سے پہلے دونوں لفظوں میں مماثلت ہی نہیں ہے، نہ دونوں پچھلوں میں نہ دونوں اگلوں میں. اندازہ کر لیں، یعنی کہ شیخ صاحب اندازہ کریں، یا یعنی کے بعد بھی دونوں لفظوں میں مماثلت ہی نہیں ہے. یعنی ایک لفظ پچھلا ہے ہراتوس اور آگے اس کو پڑتوس بنا دیا ہے، پچھلا ہے با پلاتوس اور آگے اس کو یا پلاتوس بنا دیا ہے، یا پلاتوس بنا دیا صرف. وہ ٹھیک ہے ہاں جی. اچھا آگے چلتے چلتے ہیں، تیز تیز سے اس کو ختم کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں جی وہ بلو کلر کا میں نے ہائی لائٹ کیا، باعث سرعت الہام دریافت نہیں ہوا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں جی اور عمر عربی لفظ ہے، اس جگہ براتوس اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں، کیا ہیں اور کس زبان کس کے یہ زبان لفظ کے ہیں، اندازہ کریں. پھر وہ لفظ اور ہیں، کہتے ہیں پھر 2 لفظ اور ہیں، ہوا شأنا نعسا، یہ 2 لفظ آئے ہیں، معلوم نہیں کس زبان کے ہیں، اور انگریزی یہ ہیں. آگے کہتے ہیں انگریزی ہیں: اول عربی فقرہ یا داود عامل بالناس رفقا و احسانا، یو مسٹ ڈو و ہارٹ آئی ٹولڈ یو، تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا ہے. یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے. اب یہاں میرا ایک سوال ہے، یہ جو میں نے پورا گرین والا نیچے کیا ہے، یہ اردو عبارت بھی الہامی ہے، یعنی کون سی والی؟ تم کو وہ کرنا چاہیے جو میں نے فرمایا. ایڈی کیڑا ویلنے چ باں آئی ہے کہ پہلا انگلش چ تے بعد چ ترجمہ کرنا. مینوں میرے دل کردا میں ٹکر مارا دیوار تے جا کے. یہ یار ٹپیکل پنجابی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ انگریزی بول کے نا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یا اردو بول کے اس کے یو نو واٹ آئی مین، مطلب میرا پتہ ہے کیا یعنی کہیں گے، یعنی گو ٹو ہیل، نہیں سمجھ آئی ورڈ پانڈے چ، یعنی اس طرح کہیں گے. ٹھیک ہے یہ یعنی وہ ہے نہیں، بائی گاڈ دی سانگ بائی کارڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ویری گڈ. اچھا جی او میرے اچھا خدا. دیکھیں، اب دیکھیں یار، کہتے ہیں جی یہ ترجمہ، یہ عبارت اردو عبارت بھی الہامی ہے. تو میرے پیارے مرزا صاحب، میرے احمدی دوستو، اے جڑا پہلا پیٹ سیاپا پیا سی اے اردو چ کیوں نہیں آیا؟ یار مینوں یہ سمجھاؤ کہ سیاپا ہے. اچھا آگے چلیں جی. کہتے ہیں اردو عبارت بھی الہامی، پھر کہتے ہیں پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام لو، اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں. ترجمہ نہیں آیا، انگلش آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے احمدی دوستوں معذرت کے ساتھ کہ کوئی نا مرزا صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ گیمز کھیل رہا تھا، ہاتھ کر گیا، جو ہے مذاق کر رہا تھا مرزا صاحب کے ساتھ. کدی انگلش بھیج دینا سی، کدی کہتا نہیں میں ناراض کٹی، سوری نو ٹرانسلیشن. اچھا آپ لب. اچھا اب آگے چلتے ہیں جی. کہتے ہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے، اب دیکھیں آگے کہتے ہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتلایا ہے فکرہ، یعنی دیکھیں، یعنی یہ عبارت دوبارہ میں پڑھنے لگوں. کہتا ہے پھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہے، اور ترجمہ اس کا الہامی نہیں بلکہ اس ہندو لڑکے نے بتایا. یعنی اس الہام کا ترجمہ الہامی نہیں ہے مگر ہندو لڑکے نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں. اب آگے چلیں. کہتے ہیں فقرات کی تقدیم تاخیر کی صحت بھی معلوم نہیں. لیں جی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو جملہ آیا ہے وہ بھی معلوم نہیں، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی معلوم نہیں، کیسے لکھنا ہے وہ بھی معلوم نہیں سلطان القلم صاحب. اور بعض الہامات فقرات کے تقدم و تاخر بھی ہو جاتا ہے، اس کو غور سے دیکھ لینا چاہیے. اور وہ الہام یہ کہتے ہیں بعض آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کا بھی تھوڑا خیال کیجیے گا. لے جی اگلا جز پڑھتے ہیں اس خط کا. حوالہ نمبر دوست پوچھ رہے ہوں گے تو اس کا جو جدید ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے: مکتوبات احمد 584 584 جلد اول آپ کے سامنے آ گیا.
یعنی یہ پورا مکتوب تھا جس کا ریفرنس آ گیا 583 اور 84. اس کا پہلا حصہ زوم کر کے آپ کی اسکرین پہ پڑھ دیا گیا ہے. ابھی دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اس کو پڑھتا ہوں مکمل ختم. کہتے ہیں جی جیسا کہ یہاں ختم ہوا تھا آخری لائن دیکھیں کہ غور سے دیکھ لینا چاہیے. اور وہ الہام یہ ہیں, تو وہ الہام کون سے ہیں؟ یہ ہیں: دو آل مین شوڈ بی اینگری بٹ گاڈ از ود یو, ہی شیل ہیلپ یو. ورڈ سے آف ورڈ پانڈے پتہ نہیں کی یعنی پتہ مجھے نہیں پتا بھائی کی لے ہے. No, ورڈز no. آف گاڈ. Words of God cannot اچھا exchange. ہاں. ورڈز آف گاڈ ناٹ کین ایکسچینج. ہوں. ترجمہ: اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا, وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے کلام بدل نہیں سکتے. پھر بعد اس کے ایک دو اور الہام انگریزی ہیں جن میں سے کچھ تو معلوم ہے اور وہ یہ ہیں: آئی شیل ہیلپ یو. مگر بعد اس کے یہ ہے: یو ہیو ٹو گو امرتسر. پھر ایک فقرہ ہے جس کے معنی معلوم نہیں اور وہ یہ ہے: ہی ہیلپ اس ان دی ضلع پشاور. He halts ہی ٹھہرتا ہے. ہی ہالٹس ان دی ضلع پشاور. اچھا HALTS. اچھا جی. ہاں جی ہاں جی. اچھا کہتے ہیں یہ فقرات ہیں ان کو تنقید سے لکھیں. اب دیکھیں کہتے ہیں یہ فقرات ہیں ان کو تنقید سے لکھیں. میرے ورگا بندہ ہوتا نا میر عباس صاحب جی کا, وہ کہندا ماما سوری فار مائی لینگویج, Please. ماما الہام تینوں آیا ہے تنقید میں کراں ہیں, چندہ کھاویں تو تے تنقید میں کراں. وہ معذرت میرے کے ساتھ خود تو میرے. مجھے ذرا دل کی بات کرنے دیں احمدی دوستوں. میں معذرت چاہتا ہوں میری اگر زبان تھوڑی سخت ہو جائے, مگر سمجھے تو صحیح, آپ کو جو جوڑنے کے لیے بتا رہا ہوں, خدا را سمجھے تو صحیح. ان کے یہ ایمان کا فقرات معاملہ, ہیں ان کے ایمان کے جی, ان معاملہ کے ہے ان ایمان کا کا. معاملہ یار. کہتے ہیں جی یہ فقرات ہیں ان کو تنقید سے لکھیں اور برائے مہربانی جلد تر جواب بھی بھیج دیں. میں آگے بھی جواب دینا ہے. یہ مرزا صاحب بیسیکلی بین السطور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی بھیج دیں مینو لوکی پہنچ دینے پہ. اگر ممکن ہو تو اخیر جز میں بعض فقرات بموضع مناسب درج ہو سکیں. بخدمت مولوی عبد القادر صاحب و خواجہ علی صاحب سلام مسنون پہنچے. پوری ٹیم بیٹھی تھی ادھر ترجمہ کرنے کے لیے. 12 دسمبر 1883 بمطابق 11 صفر 1301. یہاں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں شیخ صاحب جی. یہ جو پوچھنے پچھانے کا معاملہ ہے نا, یہ صرف الہام تک نہیں تھا مرزا صاحب کا. مرزا صاحب ہر دوسری بات کو اپنے مریدوں سے پوچھا کرتے تھے. مفتی صادق صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ذکر حبیب. اس میں ایک انڈیکس میں آپ جائیں گے تو ایک آپ کو سبجیکٹ ملے گا, ٹائٹل ملے گا, جس کا نام ہے لامک نبی کی قبر. لامک نبی کی ہم نے ایک پروگرام میں اس کو پیش بھی کیا تھا. جی. میرا وہ سبجیکٹ تھا اس وقت مرزا صاحب اور تاریخ. میں نے اس میں یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ مرزا صاحب نے ہسٹورک بلنڈر کی عمارت, یعنی ہسٹری کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, اور مرزا صاحب نے وہاں بھی ڈکشنری کھول لی. تاریخ میں ڈکشنری کا کوئی کام نہیں ہے, یاد رکھیں. تاریخ میں ڈکشنری کا کام نہیں ہے. ادب کے اندر ہو سکتا ہے, لغت کا کام ہے, لٹریچر کے اندر ہو سکتا ہے, مگر تاریخ کے اندر نہیں. تاریخ کے اندر تاریخی شواہد چلتے ہیں. تو مرزا صاحب نے وہاں لامک ورڈ جو ہے اس کا مطلب پوچھنے کے لیے مفتی صادق صاحب کو کہا, مفتی صاحب عبرانی لغت کھولیں, اس میں سے لامک کا مطلب تو نکالیں. مفتی صاحب میں نے وہ بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا. میں کسی دن اس کو فاروق بھائی کو کہوں گا اس کو کلپ بنا کر چڑھائیں. اس میں میں نے بیان کیا ہے کہ مرزا صاحب اور مفتی صادق بیٹھ کے دونوں بند کمرے کے اندر فیصلے کر رہے ہیں کہ لامک کا یہ مطلب ہے عبرانی زبان میں, چلو جی چلو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام. دونوں مل بیٹھ کر کھچڑی پکا کے بیٹھ گئے. تو میں معذرت چاہتا ہوں ناظرین, یہ آپ کے سامنے میں نے صرف ایک مکتوب رکھا ہے, جس مکتوب کو پڑھ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان القلم صاحب کے اوپر جو الہامات آتے تھے, عربک گرامر چھوڑیں, سنٹینس چھوڑیں, لوگ چھوڑیں, خود جس پر وہ الہام آ رہے ہیں اس کو ہی نہیں پتا. جس پر وہ الہام آ رہے ہیں اس کو ہی نہیں پتا سلطان القلم صاحب کے قلم اور تحریر کی حالت یہ تھا آج کا میرا موضوع. اس کو ہم آج کنکلوڈ کرتے ہیں. سوالے سے شیخ صاحب کا کنکلوڈنگ پوائنٹ لیتے ہیں, پھر جنرل ٹاک جو ہے اس کا ہم آغاز کریں گے. شیخ صاحب سے کچھ سوالات پوچھیں گے. جی شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ. میں عامر ایک عرض کر دوں کہ یہ تو ہوئے وہ چیزیں, الہامات اور مرزا صاحب کی وہ باتیں کہ جو ان کی اپنی زبان میں نہیں ہے. جو ان کی اپنی زبان کے اندر جو انہوں نے تصانیف ہیں ان کی, اگر ان میں سے کسی ایک کتاب سے کوئی ایک پیج لے لیا جائے, اور یقین کرو کہ ایک طرف میں رکھتا ہوں کہ جو باقاعدہ طور پہ اس کلٹ کی فلسفی کو جانتے ہوئے اس کے انسٹیٹیوشن میں سے نکلتے ہیں, جسے یہ جامعہ کہتے ہیں, اس میں سے پڑھ لکھ کے نکلتے ہیں جو مربیان ہیں, اگر ایک طرف ایک مربی کو ایک صفحہ دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ تم یہ پڑھو اور بتاؤ کہ مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف
اسی کلٹ کا سربراہ جو which been appointed by Allah according to them, according to the Ahmadis, the Khalifa is appointed by Allah. اب لازمی بات ہے کہ وہ شخص اس قابل اور وہ شخص اتنا فہم رکھتا ہے کہ اس کلٹ کی تعلیم کو لے کے چلے اور اس کے پوری چیز کو جانتے کہ اللہ جو کوالیفائی بندہ ہوتا ہے، جو اس قابل ہوتا ہے، اسی کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے. تو وہی صفحہ اگر اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ اللہ حضرت ذرا آپ اس کو بتائیے گا کہ آپ کے پڑنانا یا پردادا محترم جو تھے جو اس کلٹ کے بانی، ان کی مراد کیا تھی اس صفحے کی، یو ول بی سرپرائزڈ کہ نہ تو اس مربی کی بات جو ہے کہیں دور تک ملتی ہوگی اور نہ ان صاحب کی کہ جو اس وقت ان کو لے کے چل رہے ہیں. یہ بالکل وہی چیز جو ابھی آپ نے بیان کی ہے. یہ احمدی اگر تھوڑا سا سیریسلی سوچیں کہ مرزا صاحب کے ذہن کے اندر جو انتشار تھا، جو ان کے ذہن میں ایسے خیالات تھے جن سے وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ لکھ کے، اور لکھنے سے پہلے کہ اچھا جی میں کوئی غلطی تو نہیں کر گیا، مجھے کوئی پکڑ تو نہیں لیں گے. ایک نمبر دو، جو سب سے بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ود یو، یہ مجموعہ ہے جی جی چند جی لوگوں کا، یہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، یہ بہت سی ہیں، اور وہ جلدی میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں جو صرف نظر ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا. کسی نے کسی وقت میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کسی نے کسی حال میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، اس لیے ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں کہا جاتا. اسی طرح اس کے وہ جو مختلف حروف ہیں، جو فکرات، اب اسی انگریزی کو دیکھ لیں، یہ وہ بالکل اس دور کی، آج سے 150 سال پہلے اس دور کی عدالتی انگریزی تھی، جو مرزا صاحب چونکہ وہاں تھوڑی دیر نوکری کر کے آئے، مطلب سیالکوٹ میں، تو اس کے حوالے سے یہ جو وٹ یو ڈو ویئر یو ول گو آئی شال گو ٹو امرتسر اینڈ ہیلپ یو گاڈ اور پین لائف از پین، یہ ساری وہ چیز انہوں نے دی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں جو چیز رہ گئی. اس سے زیادہ انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ جب عامر قرآن کو دیکھتے ہو اور دنیا کے جی جی کسی جگہ کے عربی لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لو، ایون اگر آپ احادیث کی 6 کتابیں لے لو جو صحیح ستہ ہے، ان کو لے لو، ان کے اندر جو احادیث ہیں جن کی زبان عربی ہے، جو کچھ لے لکھا ہے، کیا آپ ایک عام جو مطلب دین کا قرآن کا علم رکھتا ہے، اس کو پڑھا، وہ فوری طور پہ حدیث کو اور قرآنی آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دے گا، آپ کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے. مطلب اتنا فرق ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں اور کیا سلسلہ ہو رہا ہے، یہ مطلب میں اپنے احمدی دوستوں سے یہ ایک مذاق ہے. خدا را مطلب یو شوڈ بی تھینکفل ٹو زیتون چینل اینڈ اسپیشلی ٹو دس جینٹلمین عامر حق، کہ یہ شخص آپ کو مطلب، میں اپنی جزاک بات اللہ. نہیں کر رہا، میں بالکل اس معاملے میں کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں. مطلب تھنک اباؤٹ دیٹ ون، دا وے ہی از ٹیلنگ یو، دا وے ہی از انوائٹنگ یو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ ون، بیکاز اٹس اے میٹر آف یور بلیف. یہ مطلب کوئی، وی آر ناٹ ہیئر ٹو گیٹ اے ڈونیشن فرام یو، یا پیسے دے دو یا واہ واہ کر دو، نو ناٹ ایٹ آل. This channel is purely 100% entirely awareness and to educate you people. یہ ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس پرپس کے لیے یہ چیز ہے. اس میں یہاں پہ کوئی اپنی تشہیر، جس طرح کے مطلب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مطلب لوگ سوشل میڈیا پہ، they are selling the products, they need the viewers. ہم لوگ کسی سے کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں سوائے انسانی ہمدردی کے آپ کے ساتھ یہ چیز رکھتے ہوئے کہ آپ اس طرف توجہ دیں. یہ آپ کی آخرت کا معاملہ ہے، اس پہ لے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کو غلط ہیں، ڈسکس ود اس. لیکن ہوتا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے
کہ بجائے کسی اکیڈمک پوائنٹ پہ آ کے اختلاف کرنے کے یا اس کو ڈسکس کرنے کے یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی بات سنیں، آپ باتیں تو کر رہے ہیں، آپ ہمیں کہہ تو رہے ہیں، انوائٹ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں صحیح سمجھے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل کیا ہے۔ وہ کردار کشی، کریکٹر اسیسینیشن، وہ جی عامر حق ایکسپوز ہو گیا، ایک شیخ ایکسپوز ہو گیا، وہ منکر حدیث ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ بندہ خدا۔ اچھا چلو یار 2 منٹ کے لیے میں میں مان لیتا ہوں جی آپ کچھ جی کہنا جی جی چاہ رہے ہیں کہ بھائی شیخ صاحب میں یہ کہنے لگا تھا، جی میں باقاعدہ میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے، میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، جی بڑے تند و تیز قسم کے۔ سب سے پہلے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں حسیب خواجہ صاحب، جناب اہلن۔ السلام علیکم شیخ صاحب، عامر صاحب، بہت وعلیکم وعلیکم السلام انٹرسٹنگ سر۔ موضوع چل رہا ہے۔ شیخ صاحب میرے سے ایک سوال ہے، اور میں چھوٹا سا سوال ہے، میں نے یہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی، سلطان القلم صاحب کی جو ہے نا بہت ساری تحریریں موجود ہیں سپوزڈلی، کیا ان کے قلمی نسخے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، جس سے یہ پتہ چلے کہ ایکچوئل مرزا صاحب کی ہے تحریر ہے، کچھ اور نے لکھ کے چھاپ دی، تو مرزا صاحب نے لکھی تو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ تحریر بھی ہونی چاہیے، تو کیا یہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ان کی قلمی نسخے ہیں ان کی کتابوں کے یا نہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہیں، اور وہ ان کے پاس ہیں، لیکن یہ اس کو کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کرتے، بالکل نہیں، اس کا ایکسس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک بڑا سمپل سا سوال جو میرے ذہن میں بڑے دنوں سے گردش کر رہا ہے کچھ لوگ۔ شیخ صاحب کوئی پلان ہے اپنی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی چندہ، کوئی باکس، کوئی ڈبہ رکھنے کا کسی اسٹیشن کے اوپر ہے کیا میرا کیا؟ جی جی کوئی ارادہ ہے پھر؟ وہ سچ سچ تیرا بتا دیں بلا، شیخ صاحب، وہ تیرا بلا، او یا کوئی بھائی فرقہ میرے بنانے ہاتھ، کا؟ جی او یا بھائی میرے ہاتھ جڑے ہوئے، او اللہ کے بندے، شیخ صاحب میں او تو میرے ناقل ہوں، میں نے خدا، آپ تک پہنچا دیا ہے، او معائنہ میرے کیجیے گا، خدا۔ آپ مجھے اچھا بتا۔ ہاں جی اچھا، جی بہرحال جس نے بھی جی پوچھا، او بھائی میری بات سنو، میرے دوستوں، میرے جی دشمنوں، میرے مخالفوں، جو بھی آپ ہو، آپ کو نوید ہو دیکھیں کہ شیخ صاحب، آپ آپ کو نوید شیخ ہو صاحب کہ میرا کوئی پلان نہیں۔ شیخ صاحب دیکھیں، آپ پھر جی مرزا کی زبان بول رہے ہیں، مرزا صاحب بھی کہا میرے مخالفوں، میرے معاندوں، پھر جماعت بنا لی یار تھی۔ میں معاند نہیں، میں نے کہا بہرحال اس میں ابھی کہ مسئلہ اچھا یہ جی ہے کہ جی میرا کوئی بھائی پلان نہیں ہے ایسا، اور گڈ، اللہ نہ کرے کہ کل کو بھی ایسا ہو۔ بس یہ آپ اللہ نہ ایسے کرے۔ کرو کہ اگر آپ نے مجھے بد دعا دینی ہے تو یہ بد دعا دے دو کہ بھائی میں مروں تو اپنی اسی بات کے اوپر مروں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں، اسی آمین طرح چلا آمین، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ سلسلہ کو یہ صحت ہے، تندرستی دے۔ جی نہیں عامر جی جی، آپ نے ایکچولی بڑی اچھی بات کر دی، تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی یو ویلکم۔ اپریشیٹ، کہ یہ سلسلہ جو ہے اکثر لوگ جب آتے ہیں نا تو دے آر لوکنگ سم تھنگ آلویز، مطلب آپ مثال کے طور پہ یہ گوہر شاہی وغیرہ کو لے لو، کس طرح وہ لوگ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مرزا صاحب آئے، کیا کچھ انہوں نے کیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب آپ کے جو سوشل میڈیا پہ جو بڑے بڑے مطلب سندیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جی جی سکولوں سے اور جامعات سے، وہ چاہے وہ مفتیوں کی ہو، چاہے اماموں کی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لے کے بیٹھے ہو اور وہ اپنا لگا رہے ہیں نعرے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، یہ کرو وہ کرو، چندے دو، فلاں کرو۔ اس بندہ خدا کی کوئی یقین کریں ایسی چیز نہیں، مجھے 23 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس کلٹ کو چھوڑے ہوئے۔ اس کلٹ کو چھوڑ کے میں نے مطلب ٹھیک ہے، میرے مطلب آئے ہیں میری زندگی میں ایسے مواقع کہ بعض دوستوں نے مطلب مجھے آفر کی ہے کہ شیخ صاحب مطلب ہم آپ کے اس مشن میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تو انہوں نے اگر کچھ کیا ہے، مطلب چونکہ وہ بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں، اور میں ممنون ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے اپنے اس سلسلے میں کہ ہم کسی اور طریقے سے نہیں خدمت کر سکتے، اگر اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا، مثال کے طور پہ میں نے ٹریول کرنا ہے، میں نے تقریباً دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، اور وہاں پہ جا کے مطلب یہ ہالینڈ، جرمنی، اسپین، یو کے، ادھر کے فلپائن، یہ وہ سارے علاقے،
وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے، وہاں پہ میں ان کا مہمان بھی ہوا ہوں، بڑی ان کی مہربانی، اللہ انہیں اس کی جزا دے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ چیز جو کہ اگر کوئی مجھے ملتا ہے لیکن میں نے ان سے کوئی پرسنٹیج پہ چندہ یا ان کے ذمے لگایا ہو کوئی ایسی چیز، یا میرے کو آ رہے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایسی چیز، اور نہ میرا کوئی۔ ٹھیک میں اپنی جو پینشن ہے، میں ریٹائرڈ ہوں اب، جو میں نے کام کیا ہوا اس کی جو پینشن مجھے ملتی ہے میں اس پہ رہتا ہوں اور بہت خوش ہوں، یقین کرے بڑا خوش ہوں، اور اسی ماشاء خوشی اللہ میں اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ میں کچھ اور چیز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری کوئی ٹھیک ایسی ہو انٹینشن نہیں ہے، کوئی ایسی انٹینشن نہیں۔ جی جی بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے کرسٹل کلیئر کر دیا۔ ناظرین اس حوالے سے مجھے ایک عربی مقولہ یاد آ گیا، بڑا زبردست وہ ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب، وہ کہتے ہیں جس کو آسان لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ یہ اگر شیخ صاحب جو ہیں، یا میں خود اپنے بارے میں بھی یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر فرقہ واریت پر 4 حرف بھیج کر گاڑا جو ہے گہرا قسم کا کھڈا کھود کر دفنا کر 4 طلاقیں دے دی ہیں، 3 بھی نہیں 4 دے دی ہیں کہ حلالہ بھی نہ ہو سکے ان فرقوں کو، ہیں جی، اس کے بعد اگر کوئی کہے بھئی اپنا بکس، کوئی اپنا چندہ، کوئی اپنا جناب علیحدہ کوئی سسٹم بنا کے بیٹھے ہیں، تو پھر بھئی میں تو شیخ صاحب میں جملہ بولتا ہوں، پھر بھئی مجھ پر لعنت ہے، پھر اگر میں اس طریقے سے چلوں پھر مجھ پر لعنت ہو اللہ کی، کہ میں اگر اللہ معاف کرے کہ اللہ مجھے، یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول تمہیں تمہارے جو ہے نا وہ جو کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں گھیرا، اس سے پکڑ پکڑ کے کھینچ کے جہنم سے باہر نکالتے ہیں، تم زور لگا لگا کے گرتے ہو اس کے اندر۔ اچھا تو یہ بڑی عجیب ایک کیفیت ہو جائے گی۔ اچھا بات کو طول دینے کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں اگلے کالر کو لے لیں۔ شیخ صاحب ایک اس کالر کے بعد پھر ایک اور سوال ہے آپ کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے ایک کمنٹ کے اندر ایک دوست نے کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں کال پر نہیں آ سکتا، ایکس ایم ڈی ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے آپ میرے سوال کو لکھ لیں۔ یہ سوال انہوں نے رکھا جی احمدی کلیم دیٹ مولوی مودودی رائز فرام MGA یعنی محمد غلام احمد قادیانی بکس، از اٹ ٹرو؟ اگر آپ مولانا مودودی صاحب، سید ابو العلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو زمین و آسمان کا بعد نظر آتا ہے، مشرق و مغرب کی دوری محسوس آپ کو بڑے آرام سے ہوتی ہے۔ اس میں سیاسی جو منہج ہے مودودی صاحب کا وہ ایک انقلابی منہج ہے، وہ اس کے علاوہ کیا اسے کہتے ہیں، مودودی صاحب نے جو تفہیم القرآن لکھنی شروع کیا وہ قریباً 23 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں وہ لکھی، 23 اور 26 سال کا غالباً عرصہ ہے جس میں لکھی ہے، وہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو جناب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مودودی صاحب کی سوچ کیا۔ برل آپ نے یہ سوال میں نے اس لیے لیا، اور بھی کمنٹس آ رہے ہیں اس لیے لیا کہ ان کا تعلق مرزا صاحب کی تحریروں اور تصنیفوں سے ہے، اور آپ کال پر نہیں آ سکتے، اس لیے میں نے لے لیا۔ ہمارے پاس ہے نوید بھائی، نوید بھائی 1 سے 1.5 منٹ آپ کے پاس، سوال کیجئے گا پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اہلا و سہلا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آج شیخ صاحب سے بہت اختلاف کرنا چاہوں گا، اگر میرا اختلاف غلط ہے تو مجھے ایکسپلینیشن دی جائے۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو شائزوفینیا تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان کو شیطان اچک لیتا ہے، وہ اس کو مس کر دیتا ہے، وہ اس کو وسپر کرتا ہے، وہ اپنے جال میں انسان کو پھنسا لیتا ہے اور وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اگر میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے مرزا صاحب نے سٹارٹ میں قرآن بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، لیکن کیونکہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کی، ان اصولوں کو نہیں اپنایا جو ایک پراپر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، حدیث کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو شیطان نے انہیں اچک لیا۔ اور یہ شائزوفینیا اور یہ چیزیں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں چاہوں گا اس پہ عامر بھائی بھی اپنا کمنٹ دیں اور آپ بھی دیں۔ میں آج بالکل سٹریٹ کہنا چاہتا ہوں کہ شائزوفینیا یہ چیزیں نہیں، ان کو شیطان نے اچک لیا تھا۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو نوید صاحب۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے اور قرآن کے اندر یہ چیز جو بیان ہوئی ہے شیطان اور ابلیس، اس کے اوپر جب آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے اور جو کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے اس چیز کو دیکھیں تو اس کو ایک انسان کے اندر ہی جو جذبات ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے، جو انسان کی اپنی سوچ ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ ایک فلسفے کی بات ہے۔ اور جہاں تک اس کو آپ لے کے چلنا چاہیں کہ یہ کوئی فزیکل چیز ہے شیطان،
مطلب بعض لوگ اس پہ پورا بلیف رکھتے ہیں، یہ ایک اور بحث چلی جائے گی، لیکن انسانی دماغ جو ہے ایسی چیزوں کی اماج گاہ ہے کہ یہی جو ہے یہ انسان کو مطلب ایک ایسے مقام پہ لے جاتا ہے، یہی سارا کچھ اس سے پوچھو وہ کہے گا مجھے کبھی الہام، مجھے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن میری سوچ جو ہے، میں نے جو دنیا کا میرا جو ایکسپوجر ہے اس نے مجھے ایسے کہا ہے کہ میں صحیح. ایک چیونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے نہیں مسل سکتا۔ دوسری طرف آپ وہ انسان دیکھیں گے جو انسان کو اس طرح سے مسلتے ہیں، انسانوں کا خون اس طرح سے کرتے ہیں، جس طرح ایک بچر جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ میرے سامنے اتنی، وہ جیسے آپ اپنی عید قرباں پہ دیکھتے ہیں کہ کسائی ایک بکری، دو بکری، دوسری کو، تیسرے کو، مطلب کرتے جاؤ، اس کے نزدیک کو خون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سارا کچھ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس میں اگر میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو، چونکہ لفظ مس کا آ جاتا ہے تو مس جو ہے ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی مس ہو، ہمارے خیالات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا بھی مس ہے اس کا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپلیٹلی مرزا صاحب کے ذہن ٹھیک ہو کے گیا. اندر، مرزا صاحب کے ذہن کے اندر ان خیالات کا آنا، مس ہونا کوئی بات نہیں۔ ہم نے اس کو میڈیکلی ایک نام دیا ہے، یہ بالکل آپ کی بات اس کو شائزوفرینیا نہ کہہ لیں، یہ کہہ دیں کہ وہ شیطان کے ذریعے اثر آ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو۔ جی عامر، آپ اس پہ کوئی؟ جی بہت شکریہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے شیخ صاحب، اس سے جو ہے وہ مجھے اختلاف بھی ہے اور جزوی طور پر اتفاق بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، غالباً بخاری کے اندر بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیطان تمہارے اندر ہی، تمہارے ایسے اندر دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے تمہاری رگوں میں. کہ آپ کی بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ یعنی شیطان آپ کے اندر رہتا ہے. مطلب میں نے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے اس آس پاس شیطان کی نہ آواز سنی ہے، حقیقت ہے، نہ کبھی شیطان کو کسی خارجی وجود کے اندر دیکھا ہے، نہ ہی کسی جو ہے نا وہ کسی ہوا کے اندر مثلا کہیں دیکھا نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. احساس ضرور ہوا ہے. وہ احساس کیا ہے؟ وہ میرے اندر ہے. حقیقت یہ ہے، مجھے ایک جملہ کہہ لینے دے. نوید بھائی نے سوال تو جو سکیزوفرینیا ہے اس حوالے سے کیا کہ وہ مرزا صاحب تھے یا نہیں، یا شیطان کا کردار کیا ہو سکتا ہے، دونوں چیزوں میں کیا اس کا آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں. اینڈ رزلٹ ایک ہی ہے. شیخ صاحب جس نتیجے پہنچا وہ بھی ایک ہے، شیطان جو پہنچا وہ بھی بندہ غلطی پر مبنی تھا. بہرحال میں ایک چیز شیخ صاحب رکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ بات تھی، تو میں چاہتا ہوں ناظرین سے شیئر کروں. ضرور. یہ جو شیطان کا وجود ہے نا، اس وجود کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، میں ایک مختصر سا عرصہ جو ہے وہ ایتھیزم کے بارڈر کے اوپر رہا، جس کو ایتھسٹ میں کبھی بھی نہیں رہا، ایگنوسٹک ضرور رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری عقل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، تصور ہی نہیں کر سکتی تھی. میں نے بڑا پش کیا، بڑا زور لگایا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کی عقل صحیح کام کر رہی ہو نا، اتنی بڑی جرت وہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی انسانیت کی تذلیل اور تحقیر وہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرا کوئی خالق ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑی تضحیک اور تذلیل ہے انسان کی. اچھا، بالکل صحیح. جب میں اگنوسٹک تھا اور میں یہ ایتھیزم کے بارڈر پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس پار کیا ہے نا جی، سرحد کے اس پار میں دیکھ رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ جس تصور نے اللہ پر میرے ایمان کو مزید پختہ کیا وہ شیطان کا وجود تھا. اب میں بتانے کیا لگا ہوں، شیطان کا کوئی خارج میں وجود کسی نے دیکھا ہو ایسا نہیں ہے. اس کی کشمکش جو آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اتنا گہرا احساس ہے، اتنا گہرا احساس ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ کی چوکھٹ پر پہنچانے والی یہ کشمکش تھی جو میرے اندر چل رہی تھی. اس کا شیخ صاحب نے تصور پیش کیا ہے کہ وہ خیالات، وہ افکار، میں اس کی مثال اس طریقے سے ناظرین کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے رمضان کے اندر شیاطین جو ہے نا ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. مگر میں نے پھر بھی ہڈ حرام کمینے قسم کے لوگ دیکھے ہیں، وہ تماش بینیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ سوال اٹھتا ہے کہ جن شیطانوں کو جکڑا گیا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہے آپ کا نفس. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چیپٹر 12 کے اندر بیان کیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو آپ کے اندر ایک نفس ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک فیچر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر یہ آپشن رکھا گیا ہے فری ول کی وجہ سے کہ وہ آپ کے اندر ایک ایسے خیالات کو جنم دیتا ہے، ایک ایسے سسٹم کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک ایسی
جو ہے نا وہ ایسا مواد کریٹ کرتا ہے جس وجہ سے آپ غلطی کی طرف مائل ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے. چلے میں پھر ایک اور سوال کرتا ہوں اس طریقے سے. میں نے بڑا اس پر غور کیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سوال مجھے ایتھسٹ ہونے سے بچانے کے لیے کافی تھا, اور قرآن کی ایک آیت ہے, میں کبھی اس سے اللہ اس پر کبھی بات کروں گا کہ شیطان کا وجود کیوں ضروری تھا اور شیطان کے وجود کی وجہ سے کیا فائدے ہمیں حاصل ہوئے ہیں, وجود کی جو میں بات کر رہا ہوں, جو آپ کے اندر ایک کشمکش. ایک میں اس حوالے سے سوال رکھتا ہوں, جو کہتے ہیں کہ شیطان کو خارجی وجود اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کو خارج میں مانتے ہوں, اپنے اندر نہ مانتے ہوں. دونوں چیزوں میں فرق سمجھیں, یعنی خارج ہی وجود ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک وقت ہے قرآن نے جس چیز کو ابلیس اور شیطان کی ابتدا اور بگننگ بیان جینیسس کا ہے, شیطان کا جو جینیسس تھا. حقیقت یہ سورہ کہف کی جو چیپٹر 18 کی ورس 50 ہے اس میں بیان کیا ہے کہ جب تک آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ابلیس کا نام و نشان نہیں تھا, کوئی شیطان نہیں تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ابلیس تو تھا نہیں. اب حکم ہوتا ہے کہ جناب سجدہ کرو, اور الا ابلیسا ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ اس حکم کا انکار کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوتی ہے. اب یعنی اگر جو لوگ اس کو مخلوق مانتے ہیں اور کامل وجود مانتے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے شیطان کو منع کیا کہ سجدہ نہ کرے؟ یعنی ہمیں تو شیطان بہکا رہا ہے جی, ہمیں تو شیطان بہکا رہا ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے شیطان کو بہکا دیا کہ آدم کو سجدہ نہ کرے؟ وہ ہے ہمارے اندر چیز جو شیطان کے اندر. ٹھیک ہے جی. شکیل احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شکیل احمد صاحب کیا حال چال ہے؟ اہلن سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سرکار, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر سر. سوال کیجئے. سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ الہام ایک دکھا رہے تھے, یو ہالٹ ان دا ضلع پشاور, اس میں جو ضلع لفظ ہے وہ اردو کا ہے, باقی سارا الہام انگلش کا ہے. جی یہ گرین والا. جی بالکل. ضلع ایکچولی ضلع انگلش میں بھی. اچھا, اور دوسرا میرا شیخ صاحب سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے عمر کے کافی سال اس چیز پہ لگا دیے کہ میں مجدد ہوں, اور مسٹر ہیں ایک دن کہہ رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں مجدد کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کون کہہ رہے تھے؟ وہ مسٹر ہیں, وہ ان کا وہ جو خلیفہ, ان کا خلیفہ تھا. وہ ہے نہیں ہے, پرناؤنس تو صحیح کریں یار, مذاق نہ اڑائیں ان کا. شکیل بھائی اچھا, وہ کہہ رہے تھے کہ مجدد کا حدیث اور قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. اب اس کا میرا خیال عامر تم بہتر جواب دے سکتے ہو, بٹ جہاں تک وہ اس کے روٹ پہ جائیں اور تجدید کرنے والے اور یہ وہ تو کسی اور طرف نکل جاتا ہے. بہرحال آپ مجدد کو ایڈریس کر لیں. جی شیخ صاحب میرے خیال سے یہ ارریلیونٹ کوسچن ہے, تو میں اس کو انشاءاللہ اسکپ کرتا ہوں. اس کو پھر کسی دن ایڈریس کریں گے. کوشش کریں کہ جو پوائنٹ ہے جیسے آپ نے سوال کیا وہ ضلع کے حوالے سے بتایا, بہت اچھا ہے. ٹاپک پہ رہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے دوستوں, برا نہ مانا کریں, نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ آؤٹ آف ٹاپک ہم بات نہیں کر سکتے, مگر جب ایک سبجیکٹ رکھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا, یہ کمپائل فارم میں ایک انٹلیکچوئل فارم کے اندر تشکیل پائے. آج سے کئی صدیوں بعد جب ہم مر کر فاسل فیول بن چکے ہوں گے, کوئی بندہ سنے گا, وہ کہے گا یار کو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بندے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ایک آیا جناب, اس نے سر اٹھایا یمین, ایک نے اٹھایا یسار, ایک نے اٹھایا جنوب, ایک نے شمال. بعد والے آگے سانو گلاں کرن گے کہ کون چولا مار دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی, محمد بھائی ہیں ہمارے ساتھ, بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں یہ, اللہ ان کو خوش رکھے انڈیا سے, اور اللہ ان کو اسی طرح چہکتا دہکتا رکھے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اور عامر صاحب کے لیے بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمر درازی دے اور استقامت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شاید یہ موضوع پر ہے یا نہیں ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. میرا ایک سوال یہ ہے, یا میرا دل کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اتنا تڑپ رہے ہیں ان کی آخرت کے لیے, ان کی عاقبت کے لیے, احمدی لوگ کے لیے, لیکن جیسا اللہ کا بھی ایک قانون ہے, اور میرے سے زیادہ عامر حق صاحب قرآن پاک کو زیادہ جانتے ہیں. اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کے راستے میں جد و جہد کریں گے, اللہ تعالیٰ ضرور ان کو جو ہے کامیابی سے اور ہدایت سے نوازیں گے. اور یہ احمدی لوگ کا آپ ان کے لیے اتنا رونا رو رہے ہیں, لیکن ایک بات میری سمجھ میں آ رہی, میری خام خیال ہے
کہ یہ لوگ کیا سمجھ گئے ہیں منشاہی زندگی گزر رہے ہیں، بھائی چلو چندہ دے دو جنت کی ٹکٹ خرید لیں گے، جبکہ ایک اور جگہ میں اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب اللہ قریب، بے شک قریب۔ اور آخری بات یہ ہے، دیکھو ہم ایمان والے ہیں، ہم تو اپنے عید کے دن بھی ہم آزاد نہیں ہیں، جیسا دوسرے غیر قوم کی عید ہوتی ہیں، کھاتے ہیں ناشتے ہیں پیتے ہیں، ہم تو مسلمان، ہم اس دن بھی جو ہے اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ عید کے دن 2 رکعت افضل نماز پڑھنا ہے، تاکہ جو ہے اللہ ہم کو کہیں بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے پکڑ کے۔ محمد صدیق بھائی معذرت مجھے ٹوکنا جی پڑ رہا ہے، ٹاپک پہ آپ نے جتنی بات کر دی ہے وہ تو چلو ہم دونوں سے ریلیٹڈ تھی، کوئی ٹاپک پہ بات ہے مجھے بتائیے، معذرت سے مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا۔ نہیں ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اور ہمارے دعاؤں کو آپ لوگوں کے دوستوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور فی سبیل اللہ بے لوث جو ہے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہی بات یہ کہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی، شیخ صاحب نے تو جو گزاری ہے ماشاءاللہ سب کے سامنے ہے، میں اپنے بارے میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کوئی آسان زندگی اس حوالے سے نہیں گزاری کہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی یہ 2 باتیں ادھر سے کرے تو 2 باتیں ادھر سے کرے تو ہم ہمت ہار جائیں، میں ان لوگوں میں سے ہوں نہیں۔ جب تک سانس ہے، جب تک دم ہے، جب تک گفتگو کرنے قوت گویائی ہے، وہی بات کریں گے جو سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلے گا انشاءاللہ، چاہے اپنے خلاف ہی بات کرنی پڑے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ میرا جو مد مقابل ہے یا جو میرے سامعین ہیں ان کی ماتھے پر سلوٹے اور ان کی جبینوں پر کس قسم کے ایکسپریشن آ رہے ہیں تو میں اس قسم کی بات کروں، یہ کرتا ہوتا تو آج کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا، یہ کیا ہی نہیں کبھی کہ سامنے والے کو دیکھ کر جو ہے نا اس کی ہم خوش آمدید کریں اور اس کی یہ چیزیں کریں، یہ کبھی کی نہیں اللہ کے فضل سے۔ صرف یہ چیز کہوں گا کہ میں نے نا سورہ یاسین بہت پہلے جب ترجمہ پڑھنا شیخ صاحب شروع کیا تو ایک آیت نے میرے دل کو چھو لیا، اللہ جانتا ہے کہ آیت نے میرے دل کو چھوا، ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، اگر ایک آیت نے ایسا دل کو چھوا کہ اس نے میری طبیعت اور میری نفسیات کے اندر وہ آیت چلی گئی۔ واقعہ ہے کہ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ بستی کی طرف بھیجتے ہیں، لوگ اس کی بات نہیں مانتے، اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں، لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔ ایک بندہ دور کی بستی سے جو ہے نا باہر کی بستی سے آؤٹ سائڈر ہوتا ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، من اقصى المدینتی رجل یسعى من اقصى المدینتی، ایک بندہ آتا ہے دوڑتا ہوا پاس کی بستی سے، وہ آ کے کہتا ہے اے قوم تم ان لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے، نہ وہ تم سے پیسہ مانگتے ہیں، نہ تم سے وہ چندہ لیتے ہیں، نہ تمہارے مال کے وہ متلاشی ہیں، بات بھی صحیح کر رہے ہیں، تم ان کی مانتے کیوں نہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کسی بات کو قبول اور رد کرنے کے حوالے سے معیار بیان کر دیا نا، اس نے میرے دل کو چھو لیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہ آپ اگر رستے پر چلنے والے ہو اور بات سچ کرنے والے ہو، کبھی اس کے دنیا کے ٹکوں اور دنیا کے ٹیڈی پیسوں کے عوض اپنے ایمان اور اپنے ضمیر کو کبھی فروخت مت کرو، اپنے موقف کو کبھی اس بنیاد کے اوپر اختیار نہ کرو۔ اور یہ ان اجری الا علی اللہ، آپ کا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور جو دنیا کو لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ تو اللہ سے خوش نہیں ہوتے، یہ ہم سے کہاں خوش ہوں گے؟ وما کان، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وما کان، یہ سورہ کہف کی آیت ہے غالباً، حضرت علی نے بھی وہ پڑھی تھی، بخاری شریف میں بھی حدیث حضرت علی نے پڑھی تھی، وَقَانَ الْإِنسَانُ فِي أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی فطرت میں اکثر بہانے جھگڑالو ہے، نہ شکریہ کرتا ہے، ٹھنڈ ہو جائے تو کہتا ہے ہو ٹھنڈ ہو گئی ہے، گرمی ہو جائے تو کہتا ہے گرمی۔ تو جیسے بنی اسرائیل کی قوم کو بھی جب منو سلوہ ملنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ادعو ربک، اپنے رب سے دعا کر، ہمیں سبزیاں لائے، پیاز کھائیں، گنڈے کھائیں، کھیرے کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ٹھیک ہے، اب اہبتو مصر، شہر میں اتر جاؤ، کھیتیاں بڑیاں کرو، پھر ایگریکلچر اس سے کروایا۔ خیر بہرحال صدیق بھائی نے جو بات کی اس حوالے سے بتا دوں کہ شیخ صاحب کی تو زندگی اس چیز کی شاہد ہے، میرے حوالے سے جو لوگ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں بڑا ڈھیٹ قسم کا بندہ ہوں اس معاملے کے اندر، کہ میں جو بات جس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، میں نے بڑی بڑی مخالفتیں صحیح ہیں، بس پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے پیارے بھائی۔ جی بس ایکچولی میں نیا تھا اس چینل پہ، تو میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ کیا آپ بھی شیخ صاحب کی طرح ایک احمدی ہیں، یا تھوڑا اگر مختصر تعارف کرا دیں اپنا، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
ہمیں یوٹیوب پہ سنیے، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ تعارف تھوڑا سا ہو جائے. آپ نے پرائیویٹ میں میسج مجھے کیا تھا، مگر میں چاہ رہا ہوں عوام کے سامنے آ جائے. میں بالکل بھی ایکس احمدی نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا. ابتدا میں فرقہ واریت کے چکروں میں پڑا، مگر جلد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ان چکروں سے نکل گیا، کیونکہ مجھے بہت جلدی بو آ جاتی ہے کہ جس چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. آئی ایم اے گڈ آبزرور. تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ سب دھندے ہیں، ڈرامے بازی ہیں. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ نیک نیتی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو نکال دے. نیک نیتی کے ساتھ پھنستا ہے جہاں بندہ پھنستا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو بھی نکالے. تو یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو شیخ صاحب آپ کے حوالے سے بھی اس طرح میں بات کر دیتا ہوں، دوستوں کو بھی علم ہو جائے گا. سب سے پہلے احمدیت کے ساتھ یا قادیانیت کے ساتھ جو میرا تعارف ہوا ہے وہ ہوا 2007 کے اندر، 13 سال پہلے. 2007 میں 13 سال پہلے ایک پاکٹ بک، احمدیہ پاکٹ بک تھی جو مجھے ایک بندے نے دی. احمدیہ پاکٹ بک، احمدیہ پاکٹ بک جو ہے اس کے جو پہلا چیپٹر ہے جس میں وہ ایتھیزم کو ڈیل کرتے ہیں، دہریت کو ڈیل کرتے ہیں، وہ میں نے پڑھنا، کیونکہ میرا ایتھیسٹ کے ساتھ میرا جو مین سبجیکٹ ہے وہ کمپیریٹیو ریلیجنز ہے، IR ہے اور ایتھیزم ہے. اس حوالے سے تو مجھے قادیانیت تو اس وقت پتہ نہیں تھا. میں نے پڑھی نا جب وہ ساری باتیں، تو میں نے کہا یار یہ کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اس وقت شیخ صاحب میں نے پھر اپنی پاکٹ منی جمع کر کے جو تھوڑے مجھے ادھر ادھر سے 2-4 روپے ملتے تھے وہ جمع کر کے 2008 کے اندر ویری فرسٹ ٹائم روحانی خزائن کی 23 والیومز میں نے خریدے تھے. اس کے بعد دوسری کتاب تفسیر کبیر میں نے خریدی تھی. تیسری کتاب میں نے مکتوبات احمدیہ ملفوظات خریدی تھی. اس کے علاوہ میں نے تذکرہ پرانا، اس وقت گتا ہلکے سے ورق کا آتا تھا، 2008 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 12 سال پہلے میں نے خریدی تھی. اللہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں، میں صرف کتابوں کا شوقین تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو کتابیں میں خریدنے جا رہا ہوں یہ میں کیوں خرید رہا ہوں اور یہ مجھے کب کام آئیں گی. 2008 کی بات ہے. تو بہرحال میں نے پھر اس کے بعد میرا تعارف ہوا، چونکہ میں تقابل ادیان کا اسٹوڈنٹ تھا، میں پڑھ رہا تھا، میرا میجر بھی وہی تھا، تو مجھے اس وقت ثناء اللہ امرتسری صاحب ابو الوفا صاحب سے تعارف ہوا. اللہ تعالیٰ، ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری نازل نہیں کرتا مگر اس سے پہلے اس کی دوائی دے دیتا ہے. تو قادیانیت پڑھنے سے پہلے ثناء اللہ امرتسری صاحب میرے ہتھے چڑھ گئے. اب ثناء اللہ امرتسری وہ ہے کہ جس نے ناکو چنے چبائے ہوئے ہیں احمدیت کو، تو اللہ نے بیماری لگنے سے پہلے مجھے دوائی دے دی. یہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس بیماری سے پہلے ثناء اللہ امرتسری کا جو ویکسین تھی وہ مجھے مل گئی. ثناء اللہ امرتسری صاحب کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ان کا جو انشاء پردہ، ان کی جو تحریر اور تصنیف کا انداز ہے وہ بہتا ہے ایسے جیسے پانی بہتا ہے، مناظرانہ، متکلمانہ. تو ان کو ابن تیمیہ ثانی کہتے تھے. ان کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا، پھر تقابلی جائزہ لیا، تو مجھے سمجھ پڑی کیا ہے، میں ایکس احمدی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور صرف مسلمان ہوں، جیسے شیخ صاحب آج اس وقت مسلمان ہیں الحمدللہ. اچھا شیخ صاحب نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں ہم. جوید بھائی نے ہم سے پوچھ لیا ہے، ہمارے عرفان بھائی ہیں، عرفان بھائی ہیں، ان کے بعد 2 اور بھائی ہیں، پھر ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ. آ جائے جناب. پھر آپ سے ایک سوال کرنا میں نے یار، وہ بھی بیچ میں. عرفان بھائی جی اہلاً. سر جو آج میں آپ کی وہ وہی جو بلال صاحب کی وہی آپ کی جو ٹرانسلیشن آپ دکھا رہے تھے اور وہ ہم دیکھ رہے تھے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ جو اس 10-5% جتنے بھی یہ مرزائی ہیں، یہ کیا کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں یا کیا پرابلم ہے؟ کیا مجھے آج تک ان کا، دیکھیں جو مرزا صاحب نے 150 سال پہلے کی، مگر اس کے بعد سے آج تک تو کوئی نہ کوئی تو ہوں گے نا. تو کنورژن جو ہے، مطلب جو ان میں سے مرزائیوں میں سے لوگ چھوڑتے ہیں، وہ ریشو اتنا کم ہے. وہ کیا ریزنز ہیں بیک گراؤنڈ پہ؟ نہیں، آپ نے سوال اپنا ختم کیا کہ چھوڑنے کی کیا ریزنز ہیں، مطلب اس چیز پہ کیا آپ نے. اور پہلے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہ یہ جس طرح کی یہ ان کی وحی اور الہام وغیرہ ہیں، یہ کیا لوگ یہ پڑھتے نہیں ہیں، یہ اس قسم کیا. تو ایکچولی آپ کے پہلے سوال کے اندر ہی اس کا جواب آپ نے دے دیا کہ جو چھوڑنے کی کم مطلب آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے یا کم لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو پڑھ لیتا ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، کسی مذہب کے اندر بھی چلے جائیں، جو میجورٹی ہوتی ہے وہ ہیئر اینڈ سے کے نالج سے چلتی ہے، وہ انہیرٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے آباء و اجداد سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اور اس کو لے کے امن و صدقنا اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کی ریسرچ کر کے، عامر جیسے لوگ مطلب اس چیز کو لے کے چلتے ہیں.
اور پھر جب وہ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں تو وہ خاموش نہیں بیٹھا کرتے. یہ ایک بڑی مطلب پڑھی لکھی بات ہے. بے شک. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے اندر چونکہ زیادہ تر جب آپ نے کنورشن کا بھی بات کی تو کنورٹ جو ہوتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ دو ٹائپ کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ جی کمیونٹی بڑی اچھی ہے، یہ بڑی آپس میں ایک دوسرے کے ہیلپ کرتے ہیں، دے آر ویری مچ آرگنائزڈ، وہ ان چیزوں سے امپریس ہو کے تو وہ لوگ آ گئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ہاں جی ہم نے خواب دیکھی جی، بس جی ہمیں یہ چیز آ گیا جی، فلاں نے یہ بتایا جی، ہم نے جی اچھا جی ہم چلا کر لیں جی، ہم استخارہ کر لیں جی، یہ ہو جائے جی، وہ ہو جائے، وہ آ گئی. آپ دیکھیں گے جو آپ نے کہا نہیں پڑھتے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، یہ فگر جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے. 97% احمدیوں نے مرزا غلام احمد کو نہیں پڑھا. 97%. There are only 3%. اب وہ 97 کے اندر جو نہیں پڑھا والی بات ہے وہ میں I'm talking about his complete تعلیم، کہ وہ پوری جو اس نے لکھا ہے، جو اس کی مطلب 82-83 کتابیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک نے کسی نے 2 پڑھی، کسی نے 4 پڑھی، کسی نے 3 پڑھی، مطلب اتنا صرف. اب 3% میں سے 2% وہ لوگ ہیں، 2% وہ ہیں جو ان پے رول ہیں، یہ مربیان، یہ وہ عہدیدار دوسرے تیسرے جو ان کے پے رول پہ ہیں. اچھا جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک مسئلہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے صحیح ان کو جواب نہیں ملتے. اگر ان کو وہیں پہ جواب مل جائیں تو یقین کریں کہ وہ بھی جو 2% طبقہ ہے نا، وہ بھی ان میں سے بھی آدھے باہر نکل آئیں، لیکن ان کو بھی نہیں ملتے، ان کو بھی ٹوسٹ کر کے یہ چیزیں مروڑ تروڑ کے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. آپ کو ملیں گے لوگ جو آئے. اچھا وہ پھنس اس طرح سے، اب کم نکلنے کی بات اس طرح سے ہوتی ہے. 1% جو لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ہمارے جیسا کوئی جو ریسرچ کرنے والا یہ وہ، اب وہ پھنسے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ چھوڑتا ہے. اب سارے لوگ میری طرح کے نہیں ہیں جو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جی بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہیں جی اچھا جی ٹھیک ہے جو ہونا ہے ہو جائے، دیکھا جائے گا، میں یہ کرتا ہوں. نہیں، کوئی بندہ اپنا گھر نہیں برباد کرنا چاہتا، کوئی اپنی لائف نہیں خراب کرنا چاہتا. وہ کہتے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ یہ غلط ہے، ہم خاموش رہیں گے. اب بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور وہ ضروری نہیں ہے کہ آ کے اس طرح سے باتیں کریں. لوگ ہمت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ. لیکن میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو کم از کم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، جو اس چیز کو کمپریہینڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ غلط ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے. یہ جو چیز ہے یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہوگا کیونکہ لوگ سامنے آ کے بولتے نہیں ہیں. لیکن یہ یقین کریں یہ انٹرنیٹ نے، اس سوشل میڈیا نے ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اور کاش کہ ہمارے یہ جو دوسرے سوشل میڈیا کے دکانداریاں چلانے والے یہ جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بظاہر جی ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی وہ مزید انہیں دور لے کے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو روک رہے ہیں کہ نہ تم اس کٹ سے باہر نہ نکلنا. اگر وہ تھوڑی سی بھی عقل سے کام لے لیں تو یقین کریں یہ بہت رفتار تیز ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. ناظرین ایک گزارش میری یہ ہے کہ جو سنڈے کی سٹریم ہوتی ہے یہ کوشش کیا کریں کہ ایک ٹاپک ہے اس پر بات کریں. ہر کال آنے والا ہے پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں پھر شیخ صاحب بیٹھے ہیں، حالانکہ میں اس معاملے کو بڑا اسٹرکٹلی کوشش کرتا ہوں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور آؤٹ آف ٹاپک جو ہے یہ مجھے بڑی چیز اریٹیٹ کرتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شیخ صاحب ماشاءاللہ اس چیز کی ایک اتھارٹی ہیں، ایک برانڈ ہے. اس حوالے سے آپ آ کے اور ان سے ہمیشہ سوال پوچھیں، ان کا باقاعدہ ہم ان کا پروگرام کرتے ہیں. جو سنڈے کی سٹریم ہوتی ہے اس کو ٹوٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیٹو ہو اور ایک اس قسم کی ہو کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا معاملہ ایک ٹاپک کے حوالے سے ہو. چھوڑ گئے آ گئے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ سارے اس کے بارے میں ہم نے بڑی باتیں ماشاءاللہ وضاحت کے ساتھ کر دی ہیں اور شیخ صاحب نے اس پر بات کی. اچھا ہمارے ایک بڑے پیارے دوست چلے گئے ہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. ہمارے نیکسٹ کالر ہیں جی امن راؤ صاحب. جی اہلن جناب امن راؤ صاحب، مائک ان میوٹ کریں پیارے بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر سرکار. اہلن عامر بھائی
میرا شیخ صاحب سے سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جتنا کنٹروڈکشن ہے، تو کیا یہ کتابیں مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہیں یا یہ مختلف رائٹرز کی ہو سکتی ہیں جو مرزا صاحب کو لکھ کے دیتے ہوں؟ جتنا ان کی کنٹروڈکشن جتنا ہے ان میں، تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ راؤ صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ ہم، اور بلکہ اسی ابھی آج کی اسٹریم میں بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب کا ایک ایسی ایویڈنس ہے ان کے اپنے کتابوں کے اندر ہی خود یہ چیز ہے کہ مرزا صاحب داہنا ہاتھ جو ہے نا ان کا بہت کمزور تھا، شروع بچپن میں ہی چوٹ لگنے سے، ہڈی ٹوٹنے سے، کہ وہ پانی کا ایک گلاس یا چائے کا ایک کپ بھی جو ہے نا وہ اس ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے تھے. تو آبویسلی قلم کے ساتھ تحریر کرنے کو اور اتنا کچھ لکھنے کو بڑا مطلب اس کے لیے چاہیے، جو کہ وہ شیخ صاحب بات نہیں چندہ ہے. پکڑ لیتے تھے؟ چندہ کا جو پیسہ آتا تھا وہ پکڑ لیتے دایاں ہاتھ؟ جی میں پوچھنا تھا بس. جی وہ آگے انہوں نے تولیہ بچھایا ہوتا تھا، اس پہ آ جاتا تھا، اس کو سمیٹ لیتے تھے. وہ ایک بندہ تھا نا، کہتا ہے یار میں کون سا بزنس کرتا ہوں، کہتا میں سائلنٹ بزنس. کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے بس میں جاتا ہوں کارڈ پکڑا کے خاموش، عوام خود دے دیتی ہے. مجھے عامر ایک بات ٹھیک ہو یاد گیا. آ گئی، اگر آپ اجازت دو، اسی ضمن سے، اسی حوالے سے ہے. میں مطلب اپنے یہ نیا مطلب یہ غالباً 66 یا 67 کی بات ہے، 1966 یا 67، مرزا محمود کی ڈیتھ کے بعد مرزا ناصر جب گدی پہ براجمان ہوئے نا، تو اس وقت کی بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا، مطلب جلسے کے دنوں میں، یہ ربوہ چناب نگر کی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت بڑی وہ ایک جو اسپیشل خاص کرسی نہیں ہوتی جو مہمان خصوصی کی جیسے عام جلسوں جلوسوں میں ہوتی ہے، اس طرح وہ اس کی اونچی سی کرسی، مطلب اس پہ بیٹھے ہوئے یہ اعلیٰ حضرت، تو لوگ آ رہے ہیں مطلب مرید ہیں. تو اس دور میں کوئی لفافہ نہیں ہوتا تھا، وہ پیسے جو ہے نا نوٹ، مطلب 5 کا 10 کا 1 کا، مطلب وہ آگے ان کے پاؤں میں رکھ کے تو آگے نکل جاتے تھے. جگہ ٹھیک ہو گیا. اب میں نے جب دیکھا، میں نے جب میری 2 منٹ کے لیے مطلب میں، والد صاحب نے میرے کو مطلب کھینچا ایسے کر کے کہ چل رک کیوں گیا. میں وہ نوٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ انبار جو لگ رہا ہے، مطلب what is this، یہ کیوں ایسا کیا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ والد صاحب نے میرے ہاتھ میں بھی نوٹ، مجھے اس وقت سمجھ آئی جو دیا ہوا تھا نا کہ پھینکے، کہ بھئی یہ مطلب دینا ہے ان کو، ہاں کہ بھئی دینا ہے. اچھا وہ میرے ہاتھ میں دبا ہی ہوا تھا، میں ادھر محو ہو گیا تو نہیں. تو والد صاحب نے ایک دم مجھے جھنجھوڑا، نہیں مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ میرے ہاتھ سے وہ دینا پڑا جی مجھے. یعنی شیخ صاحب آپ سٹارٹ سے ہی نہیں دیتے تھے، آپ بڑے باغی تھے. دیکھیں انہوں نے الزام لگا دینا، کہنا ساڈا پیسہ کھا گیا سٹارٹ تو. اچھا نہیں، انہوں نے کہنا شروع تو کہنا کہ یہ نہ دین سی، نلائق سی، یہ نہیں سی ٹھیک ہے گا، یہ جڑا بچپن دے وچوں پیسے کھوئے گئے سن نا، اودا غصہ آ گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. میں آپ سے چند ایک سوالات کرتا ہوں، پھر ہمارے ایک بڑے پیارے کالر ہیں ان کو پھر لیتے ہیں ہم. اچھا شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ میرے خیال سے شاید کوئی ہیں آپ کے ایک بڑے چاہنے والے، وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہے نا جناب وہ بڑی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر مجھے کوئی لنک شنک بھی سنا ہے کہ وہ آپ کو بھی آیا، مجھے بھی آیا. میں تو بہرحال اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہا تھا. آپ اگر کوئی وداؤٹ مینشننگ دا نیم اگر کوئی ان کو ایڈریس کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جو ہے وہ بس آپ مجھے 2 منٹ دیجئے گا، میں اس میں کروں. مجھے تفصیل سے، میں نے وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ تو کافی عرصے سے لگے ہوئے ہیں میرے بارے میں باتیں کرنے کے، تو میری نظر سے وہ نہیں گزرے. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ بالکل ایک آپ کا اور 2 دن پہلے مطلب ایک کسی صاحب کے بھیجنے سے مجھے وہ آئے، تو میں نے دیکھا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی 8-10 اپنے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن وہ صرف ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جی ایک شیخ لائز، ایک شیخ لائز، جی یہ جی یہ جی وہ جی، اسی میں انہوں نے یہ چیز رکھی. بہرحال وہ مجھے تھوڑے سے، میرا خیال ہو سکتا ہے میرے ہم عمر ہوں یا مجھ سے 2-4 سال چھوٹے ہوں، لیکن میں انہیں
اپنے سے مطلب عزت اور احترام کے لیے اپنے سے بڑا ہی تصور کروں گا اور احترام سے نام لوں. میں نام تو نہیں مجھے پتا ان کا، مطلب میں انہیں مخاطب احترام سے ہی کروں گا کہ حضرت اگر آپ مجھے، میں جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں الزامات لگا رہا ہوں، میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی گندی زبان استعمال کی ہے آپ کے مسیح موعود کے لیے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، مجھے خوشی ہوتی اگر آپ کوئی ایک بھی کوٹیشن دے دیتے. آپ اگر کوئی ایک کوٹیشن دے دیتے کہ دیکھیں جی یہ اس شخص نے، آپ نے مطلب اس میں مجھے بدبخت اور پتہ نہیں جو بھی کہا، وہ آپ کا ظرف ہے، جو کچھ آپ کے اندر ہے وہی باہر آئے گا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے بھی ہوں 2-4 سال، تو میں پھر بھی آپ کو احتراماً عزت سے بلاؤں گا، میں آپ کو ایسی بات نہیں کہوں گا. افسوس جو مجھے آپ پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم مجھے ایک آدھ ریفرنس دے دیتے، کوٹ کرتے کہ یہ دیکھو، تاکہ مجھے شرمندگی ہوتی، یا میں آپ سے بالکل معذرت اس پبلکلی یہ چاہتا کہ آئی ایم سوری فار دیٹ. لیکن ایک چیز کی میں جرت کرنے لگا ہوں، اور یہ جسارت جو ہے میری، یہ میں اس طرح سے کر رہا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے گا، اور اگر میں کیونکہ کوئی لائق نہیں، میں نالائق سا بندہ ہوں. آپ نے جو خشوع اور خضوع کے حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ بددیانتی کا جو مظاہرہ کیا ہے، اور میں اس کے لیے بھی آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کی شان میں، کہ آپ نے جو بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ خشوع اور خضوع کے حوالے سے صرف ایک لفظ آپ بول کے آپ نے وہ پیرا نہیں پڑھا، کچھ اور پڑھا ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے حضرت، آپ اپنے ان ویڈیوز میں کافی مطلب بھارے لفظ بولتے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ صاحب علم ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے تھوڑا سا، یا تو غلطی سے آپ کہہ گئے ہیں، تو یا اگر آپ نے ایسے ہی ہے تو دوبارہ اس کو ذرا نظر ثانی کر لیجئے گا. آپ نے جو اللہ کا نام رحیم کو رحم سے ملایا ہے، اور رحم کو آپ نے اندام نہانی کو آپ نے رحم کہا ہے، مجھے بہت افسوس ہے اس کے اوپر. میرے محترم، اندام نہانی رحم نہیں ہے. اگر رحم کو آپ نے لینا ہے تو رحم جو ہے ووم انگلش میں اسے جو کوکھ ہوتی ہے، جو اندام نہانی ہے وہ فرج کہلاتی ہے، جس کی جمع فروج ہے، یہ عربی میں وہ ہے. اور اندام کہتے ہیں جسم کو، بدن کو، اور نہانی جو ہے وہ جو پوشیدہ رکھا جائے، جسے اردو میں ہم عورت کی شرمگاہ کہتے ہیں. آپ جو لے کے جانا چاہ رہے تھے رحیم اور رحم کے ساتھ، وہ فلسفہ ہی کچھ اور ہے، وہ بات ہی کچھ اور ہے. مرزا صاحب خشوع اور خضوع کو جو فرما رہے ہیں، کاش کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی یہ کہاں بے شرمی، یہ فلاں، یہ جو گالیاں، پھر آپ نے اسی چیز میں رکھتے ہوئے جو آپ نے فرمایا نا گالیاں، اور آپ نے جو خاص طور پہ آپ کی جو ویڈیو ہے اکتوبر 2 کی، اس سال 2020 کی جو اکتوبر 2 کی ہے، اس میں آپ نے یہ الزام لگایا ہے. آپ کو میں چاہوں گا کہ آپ جرت کریں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں. یہ میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں، یقین کیجیے میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس طرف. آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے وہی زبان استعمال کی ہے جو تمام انبیاء نے کی ہے. استغفر اللہ. مجھے کسی نبی کی زبان بتا دے جو مرزا صاحب نے استعمال. آپ نے کہا جی کہ یہاں پہ بالکل کوئی انہوں نے ایسی نہیں، یہ گالیاں جو ہیں، یہ جو اس طرح کی ہیں، یہ سب نے دی ہیں. آپ نے کہا حتیٰ کہ قرآن نے بھی. وہ بندر اور سور کو آپ جس طرح سے یہ چیزوں میں لا رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں. انبیاء نے کہا، مجھے کسی ایک نبی کی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن رسول اللہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن رسول اللہ کی کتاب نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی ایسی حدیث لے کے آئیں گے جو کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے،
تو میں آنیسٹلی آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے لیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ میں اس کو قرآن پہ پرکھتا ہوں. رسول اللہ قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. رسول اللہ نے قطعی طور پہ کوئی ایسی نہیں. رسول اللہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں دنیا نے کیا. اس وقت آپ کے مخالفین نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے کسی کے لیے گالی تو دور کی بات ہے، بد دعا نہیں کی. نہ جانے آپ کون سی جگہ سے پڑھتے رہے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں ہے. اور آپ وہ بالکل حب علی اور بغض معاویہ میں کہ آپ مرزا صاحب کے پیار میں آپ لوگ رسول کریم پہ بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے اگر بات کرنی، پہلی چیز جو ہے یہ جو خاص رویہ اسے ترک کر دیجئے، یہ آپ کی عاقبت کے لیے خراب ہے. میں آپ سے عرض کروں بہت نقصان دے گا یہ آپ کو. کسی پہ اگر کوئی بات اٹھانی ہے تو پہلی بات ہے حوالے سے بات کریں. یہاں پہ جو بات یہ اس چلی ہے اس پوری میں، سامنے عامر نے آپ کے سامنے وہ آپ کو دکھائی ہیں تحریریں مرزا صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی. یا تو ڈینائی کریں کہ وہ نہیں ہے، یا مان لیں آپ بھی کہ نہیں یہ مرزا صاحب لکھوایا کرتے تھے تو جی کسی نے لکھ کے دے دی، ایسی تو یہ ہوں گی، مرزا صاحب نے نہیں لکھی. یا تو مانیں کہ مرزا صاحب نے نہیں لکھی. اگر آپ انہی کے مانتے ہیں تو پھر جو کچھ ہے وہ ہے. سو بہرحال میں اس پہ اور زیادہ دور نہیں جاتا. ٹھیک ہو تو دوسرا جی ایک لفظ صرف ایک جی دوسرا ایک لفظ آپ وہی مرزا صاحب کی ذریت البغایا، اس کے بارے میں اگر آپ اپنا دوبارہ سن لیں آپ اپنی ویڈیو کو، تو اس میں آپ کہیں پہ ذریت البلایا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ذریت البغالہ کہہ رہے ہیں. مطلب اس کو بھی آپ غلط بول رہے ہیں. پلیز ذرا اس کو بھی کر لیجئے گا. میرا مقصد یہ قطعی طور پہ آپ کو کسی لحاظ سے شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس طرف توجہ دینی ہے کہ جب ہم کسی پہ بات اٹھائیں، کسی پہ بات کریں تو پوری طرح سے تحقیق کر کے بات کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. حقیقت یہ ہے شیخ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ واقعی شرمندہ کرنے کا کسی کو دل نہیں کرتا، مگر افسوس یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سادگی پہ کیوں نہ مر جائیں، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. میں نے کئی مربیوں کو دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے، میں نے پرسنل میں ان کے تلفظ ٹھیک کروائے ہیں، حالانکہ میں خود بھی بڑی جگہ پر غلط ہوتا ہوں، مگر جب آپ دعوے کریں نہیں، ببانگے انسان ہے، دوہل، ہم انسان ہیں، ہم سے انسان ہے، غلطی ہو غلطی کر سکتی سکتا ہے. ہے. اچھا چلیں شیخ صاحب، چلیں قرآن غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، نو بندہ ہم لوگ معذرت، عربی نو میں کوشش نو کرتے ایم ہیں، سوری، ٹھیک ہے، میں ہاں نہیں اس چیز کو بالکل بالکل. اچھا قرآن چلیں غلط ہو گیا، چلیں، اس میں کا نہیں مان تلفظ آپ سکتا. ٹھیک کروا سمجھ آتی ہے. وہ یار مرزا صاحب کی کتابوں کے نام نہیں لینے آتے مربیوں کو. میں نے ایک جگہ پر دیکھا مرزا صاحب کی کتاب کا مرزا صاحب کی کتابوں کا نام، چلے بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، غلط لے رہے. میں ہنس رہا، میں نے پھر بعد میں میسج کیا، میں نے کہا مربی صاحب یار ہمیں شرمندہ نہ کرو، ٹھیک ہے، تو آپ کو تو شرم نہیں آنی. اچھا دیکھیں جی، میں ایک بات اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب جی. ٹاپک جو ہے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا دوسرا سیشن ہوگا. اچھا ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جو فیل فری ٹو آسک والا جو سیشن ہے وہ کب ہوتا ہے. یہ ایک میسج گزرا ہے، اس کو میں شو بھی کروا دوں تاکہ ہم ناظرین کو اس حوالے سے بتا بھی دیں. یہ سوال کیا گیا، ایک ساتھی نے کیا ہے کہ عامر بھائی فیل فری ٹو آسک کوسچنز کا دوسرا سیشن کب تک متوقع ہے؟ وہ جب ہمارے شیخ جو ہیں فاروق بھائی جی، جب ہمارے فاروق بھائی ہوتے ہیں. ہاں یہ حوصلہ فاروق بھائی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں حقیقت آپ کو بتاؤں، میرے دو ہاتھ دیکھیں میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے بڑی معذرت چاہتا ہوں. کیونکہ عامر جی سٹک ٹو دا ٹاپک رہتا ہے، اور فاروق جی کو پتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل، ہاؤ ٹو کنٹرول دا فری ایگزیکٹلی ریسلنگ کیسے مطلب. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں، یہ میرا نمبر ہے، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. اچھا ایک اور چیز، میں نمبر کے حوالے سے ایک بڑی لطیف بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. دوست ایک بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ان کو بھی کال پہ لیتے ہیں معذرت کے ساتھ. اکثر دوست ہیں ہمارے بڑے پیارے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، وہ سوالات فقہی قسم کے جو کہ بیسیکلی فتاوا ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. او بھائی میں کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا، وگرنہ میں دکھاتا، میں کوئی مولوی نہیں ہاں، میں کو مفتی نہیں ہے. شیخ صاحب نے مجھے دیکھا ہوا ہے، مسکرا رہے ہیں. او بھائی میں بھی نہیں ہوں، او بھائی میں بھی نہیں کوئی مفتی، نہیں کوئی مولوی نہیں ہوں بھائی، یہ اچھا میرا کام ہی نہیں. اچھا یہ بیٹھے مجھ سے ہوئے ہیں مفتی، ان سے پوچھیں جا کے. ایگزیکٹلی وہ پوچھ رہے جو ہے نا، وہ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں جی اس کی شرعی حیثیت بتائیں، اس کے فقہی حکم کیا ہے. معذرت کے ساتھ سر، ہم بتا بھی سکتے ہوں مگر اتنی جرت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. فقہی فتویٰ جو ہوتا ہے یہ کام ہے علماء کا، ٹھیک ہے. جن علماء پہ آپ کو اعتماد ہے، اعتبار ہے، ان سے جا کر پوچھ لیں. ہاں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ میری اپنی طبیعت یہ ہے، میرا اپنی نفسیات یہ ہے کہ
کہ میں جب کسی سے فتویٰ پوچھتا ہوں یا کوئی مسئلہ پوچھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے دلیل ضرور طلب کروں، دلیل کے بغیر فتویٰ نہیں کہ جناب یہ کہہ دیا اس بابت علماء کا کیا خیال ہے، تو الجواب فرماتے ہیں امام حنیفہ امام مالک اس بارے میں یہ، واللہ عالم بالصواب۔ بھائی کیوں بھائی، اس کی دلیل کیا ہے؟ فلاں یہ کہتا ہے تو فلاں وہ کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اچھا ایک چیز تو یہ ٹرول نہ کرے، میں بلاک کر دوں گا۔ اچھا جی ایک چیز مجھے پرسنل میں میسج مل گیا ہے، میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا میں نے کیا اس پر کرنی ہے، ابھی ٹاپک پہ ہم بات کریں تو میں میرے دوستو اس حوالے سے میں معذرت خواہ ہوں۔ جب ایک سٹریم چل رہی ہوتی ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ اس پہ کرتے ہیں کہ جناب اچھا یہ نا میں ان کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں، اچھا جی یہ تھوڑا سا سکون رہے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری گزارش ہے کہ جب یار آپ لوگ آتے ہیں سننے کے لیے بات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹاپک کے اوپر بات کریں۔ اس کے علاوہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ شیخ صاحب پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ، شیخ صاحب اوپن ہارٹ ہیں، دل ان کا بڑا ہے، فاروق بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ اس مشن کے کھلاڑی ہیں، میں ٹاپک پہ بات کرنے والا بڑا کمزور سا سادہ سا بندہ ہوں، سیدھا سا، اس میں مجھے بات کرنا اچھا لگتا ہے جس کے لیے میں مائنڈلی پریپیئر ہو کے آیا ہوتا ہوں۔ خیر بہرحال بات کافی طول پکڑ گئی۔ شیخ صاحب میں صرف ایک بات بندے کی کر کے جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، آپ کے حوالے سے جو منکر حدیث کے حوالے سے میں نے ایک پھکی دی تھی جس سے اللہ کے فضل سے اچھے اچھوں کو ڈکار آ گیا اور اس کے بعد افاقہ ہو گیا اور وہ سکون سے بلوں کے، مجھے اس کے بعد ان کی چین پی سنائی نہیں دی، اس کے بعد ان کی آواز نہیں آئی، اللہ کے فضل الحمدللہ، اس کے بعد سے ٹھنڈ ہے، سکون ہے اور آرام ہے۔ نہیں ہو اچھا سکتا ہے ان کی غلط فہمی دور ہو گئی ہو، چلو ایسے لے چلیں لیتے ہیں۔ یہ کر لیں، مگر یہ تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں نا، میں ذرا جی چھل اتارنے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہو نہیں گیا۔ نہیں اچھا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اچھا معذرت کے ساتھ۔ اچھا دوسری بات شیخ صاحب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اس نے وہ جو ہے نا وہ مجھے پرسنل میں میسج کر کر کے عجیب و غریبی صورتحال بنائی ہوئی ہے، میں تو خود ہنستا ہوں، کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ کیا کروں۔ اس بندے نے جناب کہا کہ جی میں نے آپ کی اس بات کا جواب دیا ہے، لنک بھی مجھے دیا، ذرا دیکھیں۔ اچھا میں نے جب جا کے دیکھا تو حقیقت یہ ہے کہ جو جسٹیفیکیشن یا جو جواب ہم آپ کے حوالے سے دے رہے تھے وہی جواب بیچارہ 20 منٹ 28 منٹ کا اس نے ادھر دیا، میں نے سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا یعنی تسی پاڑو دے فیشن اسی پاڑیے دے پرچا، یعنی تہاڈا کتا ٹامی تے ساڈا کتا بیچارہ آوارہ کتا، نہ یار انج نہیں، اے زیادتی نہ کرو، ٹھیک ہے، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں، تل کا اذن قسمت ضیزہ، یہ تقسیم جو ہے یہ بڑی زیادتی والی ہے۔ صحیح۔ اچھا ہمارے ذیشان بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ لاسٹ کالر ہے ہمارے، اس کے بعد ہم اس پروگرام کو ریپ اپ کریں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ یہ ہمارے کافی دیر سے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ذیشان بھائی اہلن، معذرت کے ساتھ آپ کو السلام انتظار علیکم کرانا پڑا ورحمۃ بھائی۔ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں جی آپ لوگ؟ شیخ صاحب اور عامر بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ کا بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ اچھا کوشچن میرا پتہ نہیں، اب امید تو ہے کہ ریلیونٹ ہی ہوگا، تو سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ مرزا صاحب نے کوئی 80+ کتب لکھی ہیں، تو جی جی وہ کتب اتنی کتابیں لکھنے سے بینیفٹ کیا ہوا ہے؟ مطلب کچھ ایسا جو کچھ وہ ایسا دے گئے ہوں، جو مطلب اتنا کچھ الہامن اور سارا کچھ جو وٹ ایور ہی روٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے کچھ ملا کیا ہے، نکلا کیا ہے؟ اس ہمارے پاس ایک قرآن پاک ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد کچھ کتابیں جو ہیں جو ہمارے علماء سے آئی ہیں، جو ہمارے حدیث کی کتابیں، بیسک آف کورس ہمارا کتاب ہی مرکز ہے قرآن پاک، تو مطلب 86-84 کتابیں لکھنے کے بعد بھی وہ بندہ مطلب نکلا کیا اس میں سے؟ کوسچن صرف اتنا سا پلیز۔ اچھا میں اس پہ شیخ صاحب ایک جملہ بول جی دیتا جی ہوں، جی پھر اس کے پلیز بعد آپ پلیز تفصیلی پلیز کیجیے گا۔ جی شان بھائی بڑا پیارا آپ نے سوال کیا اور ریلیونٹ ہے، بڑا پیارا آپ کا سوال ہے کہ نکلا کیا آخر کار ان کتابوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے ان کتابوں کی کمائی کھانے کے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کتاب چھپتی تھی اشاعت نمبر اول 50 روپے دے دیں، 500 روپیہ دے دیں، 10 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوشلی اسپیکنگ، ناٹ ریلیجسلی، ناٹ جو ہے نا وہ ایک مخالف کے طور پر، سوشلی اسپیکنگ آپ ایک منٹ کے لیے مرزا صاحب کو پچھلے 100 سالوں کے اندر مائنس کر کے دیکھیں، ایک منٹ کے لیے مائنس کریں اس ساری تحریک کو، یعنی 1908 سے پہلے، بلکہ 1839 سے پہلے، 1839 یا 1840 مرزا صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے، تو 1839 اور 1840 سے پیچھے چلے جائیں آپ، کیا وہ چیز ہے جو مرزا صاحب نے دنیا کو دی ہے اس سے پہلے نہیں تھی؟ کون سی چیز کا اضافہ کیا ہے؟ صرف میرا یہ سوال ہے، کوئی کامن احمدی بیٹھ کر سوچے تو کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں، کوئی اضافہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور میں نے جب اپنا پہلا پروگرام کیا ایپیسوڈ 1 کے اندر، میں نے یہ چیز بیان کی کہ سلطان القلم اپنے آپ کو کہنے کے پیچھے وجہ کی علت کیا ہے،
یعنی ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. دعویٰ دلیل کیا ہے؟ 80 کتابیں لکھی ہیں، یہ دعویٰ ہے. تو مرزا صاحب سے پہلے 728 کے متوفہ ابن تیمیہ نے 600 پلس کتابیں لکھی. ابن قیم الجوزیہ نے 400 پلس کتابیں لکھی. ابن الجوزی جو کہ 4تھی صدی کے تھے، انہوں نے تقریباً مور دین 100 کتابیں لکھی. جلال الدین سیوطی صاحب جن کو یہ مجدد مانتے ہیں، انہوں نے تقریباً 600 پلس کتابیں لکھی. طاہر القادری صاحب نے 600 پلس کتابیں لکھی. تو اگر آپ نے کتابوں کی تعداد پر سلطان القلم کہنا ہے تو یہ لوگ تھے. تعلیمات کی بنیاد پر کہنا ہے تو مرزا صاحب نے جتنی تعلیمات دی ہیں وہ ساری کی ساری پہلے کسی نہ کسی شکل کے اندر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر موجود تھی. سمجھ نہیں آتا کہ مرزا صاحب کے آنے سے تجدید کیا ہوئی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. بہت شکریہ. آپ شیخ صاحب کا جواب لے لیجئے، پھر پروگرام کو ہم اینڈ کی طرف. تھینک یو. سب سے پہلی بات آپ ہی کی اس چیز کو لے کے کہ مرزا صاحب سے پہلے جتنے بھی علماء، عالم، ائمہ تھے، انہوں نے جو کچھ دیا، انہوں نے ایکچولی کام کیا اور نئے تصورات دیے تھے. مرزا صاحب نے کوئی نئی چیز نہیں دی. مرزا صاحب نے انہی کی خیالات کو، انہی کے تصورات کو مستعار لے کے سرکہ کر کے دیے. اب چونکہ اس سے لوگ جو ہند کے تھے اس وقت، جو پنجابی لوگ تھے، متعارف نہیں تھے، تو مرزا صاحب نے اس کو اپنی زبان کے اندر لکھ کے اس سے متعارف کرا، تو لوگ بڑے مطلب اس چیز سے ہوئے. اگر وہ مرزا صاحب کی اپنی سوچ، اپنے افکار ہوتے تو ڈیفینیٹلی ایک انقلاب ہوتا، لیکن وہ چونکہ ان کے تھے نہیں. اب یہاں پہ سوال میں کہتا ہوں یہ اٹھائیں کہ اگر مرزا صاحب کی یہ 82-83 کتابیں، اگر مرزا صاحب کا یہ لٹریچر نکال دیا جائے تو دنیا کی آج شکل کیا ہوگی؟ اگر مرزا صاحب کا یہ سارا کچھ جو ہے اس کو نکال دیا جائے کہ مرزا صاحب نہیں آئے، انہوں نے نہیں کچھ بھی لکھا، تو کیا شکل ہوتی؟ مسلمان آج کس حال میں ہوتا؟ یقین کریں آج بہتر صورتحال ہوتا، کیونکہ مرزا صاحب نے آ کے تقسیم کیا ہے. مرزا صاحب نے آ کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا ہے. اگر تو انہوں نے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سلسلہ، کوئی نئی چیز کوئی اپنے دیتے، کوئی قرآن کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو دین ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کی ہوتی کہ دیکھیں اس کو ایسے نہیں ہم اس طرح سے کر سکتے، نہ وہ شخص قرآن کی کوئی تفسیر لکھ سکا، نہ وہ شخص قرآن کا کوئی ترجمہ لکھ سکا، نہ وہ قرآن کو بیان کر سکا. اس شخص نے جن چیزوں کو لکھا اپنی سوائے ذات کے تھا، وہ سلسلہ یہ ذیشان میاں کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں، مسلمان کے اندر ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اکابرین کی عزت بڑی کرتا ہے، ان کا احترام بہت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے. مرزا صاحب کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں کیوں نہ اپنی عزت کرواؤں، کیوں نہ اپنی خدمت کرواؤں، کیوں نہ لوگ میرے معتقد ہوں. اس چیز نے سارا بیڑا غرق کیا، سارا کچھ اس نے. مرزا صاحب مطلب ہاں بات مطلب اسی پہ ہی آ جاتی، کیونکہ حلقہ احباب وہ بنا کے رکھتے تھے، اسی چیز کے اندر وہ رہتے تھے. اس چیز نے سارا، اور آگے پھر اس سے مزید کام خراب ہو گیا، وہ دوسری طرف نکل گئے اور جو سلسلہ ہو گیا. اصل چیز یہ ٹھیک ہو نہیں شیخ صاحب، آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اور پروگرام کا اختتام کریں گے. تھینک یو فار جوائننگ می شیخ صاحب. میری سیریز جو ویکنڈ کی چل رہی ہے اس میں آگے بھی شیخ صاحب ناظرین ہمیں جوائن کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ تحریروں کا تعلق ہے تو شیخ صاحب کا ساتھ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے شیخ صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اینڈ میں ہمارے ساتھ بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک کالر ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں، لیٹس سی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی پیارے بھائی. جی السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں امی عامر حق صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اب کافی مجھے بہت سی جو آپ نے باتیں کی، جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا، تو مسلمانوں میں اتحاد پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں پیارے بھائی؟ نہیں، ان کے نے جو بات لاسٹ کی ہے ٹاپک پہ ہی بات کروں گا. میں آتا ہوں ٹاپک. نہیں وہ سوال کا جواب تھا نا، آپ ٹاپک پہ بات کریں میرے پیارے بھائی طاہر خان بھائی. مسلمانوں میں 72 فرقے پہلے سے تھے. اچھا دوسری ٹاپک پہ بات یہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں میں 72 فرقے مرزا صاحب سے پہلے تھے یا بعد میں تھے؟
मिर्जा साहब से पहले थे। कितने कितने थे? 72 थे? 72 थे जी। ये और तो 73वां कौन सा है? 73वां कौन सा है? जमात अहमदिया। अगर मैं मिर्जा साहब की तहरीर से दिखा दूं कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझसे पहले 73 थे, फिर ठीक है, नहीं, चले फिर नहीं ठीक नहीं ना, मेरी जाने मन देखिए ठीक नहीं ना। बात सुने, मैं आप नहीं, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं, अगर मिर्जा साहब की तहरीर से दिखा दूं फिर झूठा कौन, आप या मिर्जा? नहीं बात ये बात नहीं है। बात ये है कि आपने सवाल मुझे हाँ या ना, मेरी बात सुने। आपने मैंने आपको कहा था मैंने आपको कहा था आप टॉपिक पे रहे, आप टॉपिक पे नहीं रहे, आपने 72 कर दिया। तो ये 72 का मैं मसला हल कर दूं। मुझे ये बताएं मिर्जा साहब से पहले कितने फिरके थे? मुझे ये बताएं कि आप कौमी असेंबली के फैसले को करेंगे। उन्होंने कहा 72 हमें, 73वां आप हैं। मुझे आप ये बताएं कि मुझे ताहिर साहब मुझे ये बताएं कि आप असेंबली की अहमियत देते हैं, अखबार को अहमियत देते हैं या मिर्जा साहब की तहरीर को? तो आप अगर असेंबली को नहीं देते तो फिर मैं नहीं मानता असेंबली को, असेंबली को। आप मुझे बताएं, मिर्जा साहब को मानते हैं नहीं मानते? नहीं मैं तो मिर्जा साहब का मानने वाला हूँ। मिर्जा साहब कह रहे हैं मुझसे पहले 73 थे। अगर हवाला दिखा दूं तो लानत डालेंगे झूठे के ऊपर? नहीं झूठे की वाली बात नहीं है। नहीं झूठे वाली बात क्यों नहीं है? आपने कहा मिर्जा साहब से पहले 72 थे। मुझे ये बताएं, आपने कहा ताहिर साहब, आपने कहा है मिर्जा साहब से पहले 72 थे। मैंने आपको कहा कि मिर्जा साहब कहते हैं मुझसे पहले 73 थे। आप मुझे बताएं 72 थे या 73 थे? मुझे ये बताएं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावे से पहले क्या कीदा था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मिर्जा साहब से पहले 72 थे या 73 थे? ताहिर साहब ये कलाबाजियां इधर नहीं चलेंगी। नहीं ये नहीं चलेंगी। मुझे ताहिर साहब मुझे ये बताएं, चले आप हवाला दे देखिए मैंने आपको पकड़ा है, अब मैंने 72-73 के ऊपर पकड़ा है। नहीं मैं हवाला देने लगा हूँ। मुझे ये बताएं, अगर मिर्जा साहब कहें कि मुझसे पहले 73 हैं और कई साल पहले 73 हो गए हैं, तो अपने आप को झूठा कहेंगे मिर्जा साहब को? नहीं मुझे बात बताएं। जंप नहीं मारने देने नहीं ओहो मुझे बात तो करने देना, ये तो तरीका नहीं है ना। आपने तो मैं 1 बज के मैं तकरीबन कोई 1 इसीलिए आखिर में लिया है, इसीलिए कि मैं आवाम का टाइम नहीं जाया करना चाहता था। नहीं इसीलिए आखिर में लिया है। नहीं जाया करने की बात नहीं है। मुझे ये बताएं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस साल हम उम्रा करेंगे, तो मैं पूछ रहा हूँ 72-73 का, मैं 72-73 उम्रा करेंगे। उनका पहले अकीदा क्या था? ताहिर साहब मुझे ये बताएं, मिर्जा साहब से पहले 73 थे या 72 थे? टॉपिक से इधर उधर नहीं मैं जाने दूंगा आपको। नहीं ये टॉपिक है ही नहीं था। टॉपिक तो यही तो मैं आपका नहीं शेख साहब ने बात की है। मैंने तो कहा था टॉपिक नहीं है, आपने कहा नहीं शेख साहब ने बात की है। अब मैंने आपको वहां से पकड़ा है तो आप भागना शुरू कर रहे हैं। नहीं मैं भागना नहीं, मैं आपको मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब से पहले 72 थे या 73 थे? 72 होंगे, 73 होंगे, मेरा ख्याल है कि 72। नहीं ये नहीं, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये दिखा दूं कि मिर्जा साहब कहते हैं मुझसे पहले थे, आपने ये नहीं कहा, आपने ये कहा है। मुझे ये दोबारा मैं नाजरीन के लिए क्लियर कर दूं जी। मैंने ताहिर साहब से पूछा कि मिर्जा साहब से पहले कितने फिरके थे? इन्होंने कहा 72। मैंने कहा 73वां कौन सा था? इन्होंने कहा जमात अहमदिया। मैंने कहा अगर मैं मिर्जा साहब की तसनीफ से ये दिखा दूं कि मिर्जा साहब कहते हैं कि हमसे पहले 73 पूरे हो चुके थे, तो ये सारा किधर गया? हाँ मैं आपको आप मेरी बात नहीं सुनते ना, इंटरप्ट करते। रसूलुल्लाह साहब ने कहा कि इस साल हम हज उम्रा करेंगे। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। नहीं है, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। नहीं तो जवाब किधर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ 72 है या 73 है? ओहो उम्रा नहीं हुआ तो क्या यार? उम्रा नहीं हुआ तो इससे लेना देना क्या है 72-73 का? फिर ये था कि रसूलुल्लाह का क्या लेना देना है? 72-73 का क्या लेना देना है? 72-73 का क्या लेना देना इससे? मुझे ये बताएं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि ये बस्ती तबाह हो जाएगी, नैनवा की तबाह नहीं हुई। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 72-73 का क्या हुआ इससे? 72-73 से ये था कि वहां पे खुदा की तरफ से कलाम था। 72-73 कहां से? ये भी ख्वाब में ये 72-73 है, ये 72-73 है। ओहो 72-73 नहीं है। टाइम वेस्ट। बहुत शुक्रिया नाजरीन। मैंने इनको इसीलिए आखिर में संभाल के रखा हुआ था। शेख साहब को मेरे ख्याल शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी शेख साहब आप ऑन स्क्रीन हैं। शेख साहब सिर्फ एक जुमला कह लेता हूँ। शेख साहब मैंने इसीलिए आपकी मौजूदगी के अंदर, और नाजरीन मैं बड़ा मदद खा हूँ, मैंने आखिर में इसलिए इनको लिया है कि कहीं ये रात को सोने से पहले अल्लाह से मेरे लिए बद्दुआ ना कर दें कि देखो मैं 1 घंटा बैठा रहा, आमिर हक ने मुझे लिया नहीं। यकीन करें मुझे पता था इन्होंने वक्त ज़ाया करना है। मैं बंदे का एक जुमला सुनता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ये सिर्फ वक्त का ज़िया है और कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने अपने पूरे प्रोग्राम को रैप करने के बाद इस हजरत को टाइम दिया। इन हजरत को मैंने कहा मौजू पर बात करें,
یہ شیخ صاحب کے ایک جملے 72-73 پہ، جب میں نے 72-73 سے پکڑا تو یہ کہنے لگے، انہوں نے جمپ مارنا شروع کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ، یونس علیہ السلام کا عذاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے پہلے اور نبوت سے پہلے عقیدہ کیا. او چاچا 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 کی تسی کی کھاندے ہو، کی کردے ہو تسی؟ اللہ دا نام لو یار. ابھی میں نے حوالہ دکھا کر کہتے ہیں جی حوالہ دکھاؤ، کیوں حوالہ دکھا دوں تو آپ پہلے یہ طے تو کریں کہ جھوٹا کون ہے. اچھا پھر مجھے شیخ صاحب کہنے لگے جی وہ اسمبلی نے لکھ دی. کدھر لکھا ہے اسمبلی نے؟ ایک مردئی سے نا میری آف لائن بات ہوئی، یعنی آف دا ریکارڈ فون کے اوپر. مجھے کہتا ہے جی نوائے وقت کی ہیڈ لائنز تھی کہ 72 نے 73 کو جو ہے کافر قرار دے دیا. میں کہا لعنت نوائے وقت تے لعنت انہاں دیاں خبراں دے اوتے، مجھے کس چیز کی تم مرم بازی دکھاتے ہو؟ میں اسمبلی لپیٹ کر آپ کے منہ کے اندر دے دوں. میں قادیانیوں کو اس وقت کافر کہتا تھا جس وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ کر دیا تھا. بات ختم. اسمبلی کون ہوتی ہے؟ اسمبلی نے تو سیاسی مہر لگائی ہے. اسمبلی یہ وہ فلانا ڈرافٹ، یہ بھائی ہمیں نہ دکھائے معذرت کے ساتھ. یہ 73 کی گیم. عامر جی ان کا جی عالم اور ان کی حالت یہ ہے، اور یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہوئی ہے کہ یہ بالکل اس انسان کی طرح ہیں کہ جسے مطلب وہ تھوڑے سے مزدوری کرتا ہے، تھوڑے سے پیسے سے وہ اپنا کھانا لیتا ہے، کھانے کے لیے پھل لیتا ہے، کچھ بچ جاتے ہیں تو پھینک کے اس پہ پیشاب کر دیتا ہے. تھوڑی دیر جی بعد کام کے پھر اسے بھوک لگتی ہے تو وہ انہی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے نہیں اس پہ چھینٹے نہیں پڑے تھے، اس پہ نہیں پڑے تھے، وہ انہی پھل کو دوبارہ، اور کرتے کرتے وہ پھر سارے کھا جاتا ہے. ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں. یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیں، ہم یہ بات کر سکیں، یہ وہ جس بات کو یہ ریفرنس بنا رہے ہوتے ہیں اسی بات کو یہ جھوٹا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے جی طور پہ آپ نے یہ جو بات 72 بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کو پکڑا اور اسی چیز پہ رہے. کسی بھی مطلب احمدی سے اس طرح بات کر لے وہ ایک منٹ نہیں ٹھہر سکتا کہ آپ ایک اسے منٹ نہیں کہیں ٹھہر کہ جس سکتا. وہ آپ اسی پہ رہے جو آپ کے منہ سے بات بندر کی طرح ادھر سے ادھر جمپ مارتے ہیں، ادھر سے بندر کی طرح ادھر سے ادھر ٹاپتے ہیں. ایگزیکٹ کی ان کی کلا بازیاں یہی ہوتی ہیں. مرزا غلام احمد میں مصیبت یہ ہے کہ یہ دینی تعلیم کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ان کی باتیں ہیں حدیث، ان کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ کیا. اس نے اللہ کے کلام کے ساتھ بھی یہ کھلواڑ کیا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ کر لیا، وہ کر لیا، فلاں کر لیا. جیسے کہ ہم نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ اس شخص نے نہ قرآن پہ، نہ قرآن کے تراجم پہ، نہ تفسیر پہ، کسی پہ کام ہی نہیں کیا ہوا کچھ بھی. یہ جو سلسلے ہیں، یہ باتیں آ کے جو اس طرح لے کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چلتے ہیں کہ سمپل از دیٹ ون کہ آپ ان سے بات کرتے جاؤ، جہاں پہ آ کے تھوڑا سا کریں گے فوری طور پہ رسول اللہ پہ آ کے، قرآن پہ آ کے، اسلام پہ آ کے حملہ آور ہوں گے یہ، اور کسی ٹھہرتے نہیں. اب اگر دیکھا ٹھیک ہو جائے، گیا شیخ. اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو کل کی پیداوار ہے مرزا غلام احمد. مرزا غلام احمد سے 400 سال پہلے کے اسلام کے اندر یہ فرقے جس طرح کے لے کے چلتے ہیں ان کی تعداد 200 سے زائد ہو چکی ہوئی تھی. یہ کون جی سی باتیں کر رہے عبد القادر ٹھیک ہو گئے. نہیں شیخ صاحب اس کو ہیں؟ کنکلوڈ کرتے ہیں جی اسی بات کے اوپر، آپ جی سے اجازت جی چاہتے ہیں. بڑی مہربانی، اپنا بڑی نوازش. اپنا تھینک یو صحت سو کا مچ. خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین غنیت الطالبین کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت عرصہ پہلے 72 فرقے بلکہ 73 فرقے جو ہیں اس حوالے سے حدیث مینشن کرنے کے بعد ان کی کیٹیگری بیان کر دی. گو کہ اگر حدیث کی سند پر آپ بحث کریں تو سندن یہ حدیث کمزور ہے جو 72 اور 73 کے عدد کو بیان کرتی ہے. پھر اس کے اوپر مستزاد جو ہیں وہ بہت سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ 72 اور 73 کے عدد کے اوپر اٹھائے جا سکتے ہیں. مگر پھر بھی اگر ہم اس کو ٹھیک بھی مانیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کسی جگہ پر بیان نہیں کیا کہ جو 73واں ہوگا وہ جنت میں جائے گا. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 73واں جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں لکھا. کہاں ان میں سے ایک، یعنی اتنی غلط اس کی تفسیر اور تعبیر کرتے ہیں. کہاں ان میں سے ایک جائے گا. کون ہوگا؟ یہ نہیں کہا کہ وہ 73واں ہوگا جو آخر میں آئے گا. میں ان کو حوالہ دے سکتا تھا مگر یہ بیچارے علمی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں اور تعلیمی طور پر یتیم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات کرتا ہوں، او جی ادھر عذاب کیوں آیا تھا قوم کے اوپر، وہ بات کرو جی او عمرہ کرنے گئے تھے. یار معذرت کے ساتھ جملہ بولو، الو کے پٹھے، معذرت کے ساتھ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ 72-73 کی آپ نے گیم شروع کیا اور آپ اس کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ یہ الو کا پٹھا میں نے تعلیمی انداز میں کہا ہے، جس طرح کلاس کے اندر استاد نہیں کہا جاتا الو کا پٹھا ہی ہے.
تو یہ چونکہ ہمارا ایک تعلیمی سسٹم چل رہا ہے، تو میں ادبی طور پر اتنا تو کہہ سکتا ہوں نا، مرزا صاحب نے تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے، تو کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں. 72-73 کی رٹ آپ نے اپنی نسلوں کو دے دی ہے اتنی عمر ہونے کے بعد. پھر نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے وہ 72-73 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، 72-73 کی رٹ لگائی ہے، پھر ہمارے سامنے اخبار رکھ دیتے ہیں، ہمارے سامنے اسمبلیوں کی بھرم بازی کرتے ہیں. بھائی اسمبلیوں نے تو آپ کو جو پکڑا وہ تو آپ کی نصیب ہار گیا تھا. اسمبلیوں سے پہلے کی گیم ہے، یہ بہت پہلے کی گیم ہو چکی ہوئی ہے. اسمبلیوں کے محتاج نہیں تھے ہم لوگ کہ ہم آپ کو دائرہ اسلام سے خارج یا علیحدہ کمیونٹی سمجھے. بہت شکریہ ناظرین، ان کو میں نے آخر میں اس لیے موقع دیا کہ کہیں یہ گلہ نہ کریں. ان کو آخر تک میں نے بٹھا کے رکھا اور آخر میں موقع دیا تاکہ جو علمی مواد یا علمی گفتگو ہے وہ ہم پہلے کر لیں، اور اگر کوئی بونگی فی سبیل اللہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم رکھیں تو اس کو ہم آخر میں رکھیں. بہت شکریہ. میری غلطی کوتاہی کو، میری سخت کلامی کو، میری تلخ کلامی کو معاف کیجیے گا. میرے دل سے نہیں نکلتی، مگر بعض اوقات فلو کے اندر بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس حوالے سے نکل جاتی ہیں. مجھے پیش کی معذرت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا دوستوں کا خیال رکھیے گا اور تحقیق جاری رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.